الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور شادیوں کا سیزن بھی ہے نا، ہاں شادیاں بہت ہو رہی، شاید بارش آتے ہی تھوڑا سا کم ہو جاتا، تو شادیوں کے سیزن میں شادیوں کو لے کر بھی کچھ باتیں بولنا میں مناسب سمجھا، جیسا کہ میں شادیوں کے تعلق سے ہمیشہ بولتے ہی رہتا ہوں اور کیونکہ اس سمر کیمپ میں آپ لوگ بہت سارے نئے لوگ بھی آئے ہیں، تو آپ لوگوں کے سامنے بھی کچھ شادیوں کے تعلق سے بولنا چاہتا ہوں، تو ذرا غور سے سنیں اور میرے سوالوں کا آپ جواب بھی دیتے چلیں، ٹھیک ہے؟ تو آج دیکھیے شادی، نکاح کے تعلق سے کچھ اہم باتیں ہیں جو کہ عمل کرنے والی ہیں، صرف سن کر چھوڑنے والی چیزیں نہیں ہیں، تو اس لیے عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ آج جو بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں سنیں گے اس پر عمل بھی ہوگا انشاءاللہ ہمارا، ٹھیک ہے؟ تو شادی کا روکھا دیکھے کیا آپ لوگ؟ مجھے سب جواب دینا ہے، اب یہ ٹاپک وہ نہیں ہے، پھر یہ سب سے میں جواب سنوں گا تبھی تو پھر اس میں بولنے کا مزہ آئے گا، سننے کا بھی مزہ آئے گا۔ شادی کا روکھا دیکھے؟ تم نے دیکھے جی؟ تم نے، ادھر پیچھے والے کون ہیں کیا؟ انہیں جواب نہیں دے رہے، تھوڑا ایسا سنو گے تو پھر آپ دیکھے کہ نہیں کچھ بھی جواب نہیں دے رہے بول کے ان سے سوال کر رہا ہوں، میں سب کا جواب سننا چاہ رہا ہوں، ایک نہیں۔ دیکھے شادی کا روکھا؟ دیکھے؟ اچھا ماشاءاللہ۔ شادی کے روکھے پہ کیا کیا رہتا بولو مجھے ایک بار۔ ٹائمنگ رہتا، ہاں، اور دولہے کا نام رہتا، اور ہاں دلہن کا بھی نام رہتا، بہت سارے روکھے پہ نہیں رہتا، کچھ روکھوں پہ رہتا، ہاں، اور شادی خانے کا نام رہتا، فادر کا نام بھی رہتا، ماشاءاللہ، ہاں ہاں، شاعری رہتی کہتے، ہاں ماشاءاللہ، صحیح بات، اور تاریخ، اور ہاں اصل ہاں اس کے لیے میں انتظار کر رہا تھا کون بولتے بول کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی لوگ لکھتے، کچھ کیا بول کے رہتا اس میں؟ النکاح من سنتی، بولو کیا رہتا؟ ہاں، اس کا مطلب کیا ہوتا؟ نکاح میری سنت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نکاح میری سنت ہے۔ تو جیسا کہ ہم پچھلے کلاسز میں بھی سنتے ہوئے آئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، تو صرف نماز میں ہی نمونہ نہیں ہے، صرف روزے میں ہی نمونہ نہیں ہے نا، پوری زندگی کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اور ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ بھی ہے، ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم نبی کے طریقے پر چلنے والے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ہمارا دعویٰ ہے نا، ہر عمل کرتے ہوئے یہ نبی کی سنت ہے بھائی، ایسا کرنا بھائی، ویسا کرنا بھائی بول کے ہم لوگ سنت کی ایک محبت ہمارے دلوں میں ہے، ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں تو ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن یہ جو النکاح من سنتی والی سنت ہے اس پر ہمارا عمل نہیں ہو رہا، یہ بہت بڑی پریشانی ہے ہمارے معاشرے کی، یہ کتنی بڑی پریشانی ہے۔ اسی نکاح کے تعلق سے آج کچھ بڑے اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے تو وہ دو حدیثیں جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں شادی کے تعلق سے، کسی کو یاد ہے تو وہ دو حدیثیں سنا دو جو مشہور حدیثیں شادی کے تعلق سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بارے میں کیا بولے؟ کوئی بھی ہو ہاتھ اٹھائے، پہلے کون بولنے والے ہیں؟ میں اشارہ کروں گا، وہ لوگ حدیث بول دینا، کون سی بھی حدیث جو آپ کو نکاح کے بارے میں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح 4 چیزوں کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ چلو نیکسٹ، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول بولے سو حدیث جی 100 بار تو سنایا ہوں گا میں یہاں پر، آپ لوگ نہیں سنتے، تو یہی ہے اصل چیز، پریشانی ہماری یہ ہے، ہمارے پاس جو روٹین میں اجتماعات ہو رہے نا، وہ خالی سن کر دے رہے، ختم، سن لے رہے چلے جا رہے، کچھ بھی یاد نہیں رہ رہا ہمارے کو۔ یہ نہیں ہونا بول تم میں، اجتماع کا فائدہ تبھی ہوگا جو سنے، یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے، گھر جانے کے بعد کسی کو بولے تو وہ بات یاد ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے دماغ میں فیڈ ہو جاتی، ایک دوسرے سے شیئر کرنے سے بات یاد ہو جاتی، یاد رکھو۔ طالب علم اس چیز کو جانتے ہوں گے، آپ کالج میں بھی اسکول میں بھی جو کچھ پڑھتے نا، پڑھے سو چیز دوسروں کو شیئر کر رہے تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس دماغ میں بیٹھ جاتی، یاد رہ جاتی۔ اس لیے دین کی باتیں بھی دوسروں کو شیئر کرنا، بولنا، بولے تو یاد ہو جاتی۔ ہم لوگ بولتے باقی سب باتیں بول لیتے، لیکن دین کے باتیں نہیں بول لیتے، سب سے زیادہ ہم شادی کے باتیں بول لیتے، اور پھر جا کے کسی کی شادی میں گئے،
جا کے آنے کے بعد اگلے 8 دن تک اس شادی کے چرچے ہوتے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ بولو جی ذرا زور سے، یہ تو بھی بولو ایسا زور سے۔ اصل میں پہلے جو بچیاں تھیں نا، اللہ اکبر، میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں، اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے ماشاءاللہ۔ میرے جو اسٹوڈنٹس تھے 10 سال سے یہ یہاں پر الفرقان فاؤنڈیشن چل رہا، شروعات میں جو اسٹوڈنٹس آتے تھے ان کے ایک ایک نام سے مجھے یاد ہے ماشاءاللہ۔ یہی کیمپ سمر میں ایک مرتبہ تو ہم شروع کرے، 110 بچیاں پڑھی یہاں پر، 110 بچیاں یہیں پر کھا کے سو کے یہیں پکا کے یہیں رہ کے بیچاری، حالانکہ جب اے سی بھی نہیں تھا، کرسیاں بھی نہیں تھے، نیچے بیٹھتے تھے، پورے دھول تھا، یہ نیچے کارپیٹ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ایسا چلے تو برقعے اڑ کے ایسا دھول اڑتی تھی برقعوں کو رگڑے جا کے، ویسی حالت میں 110 بچیاں پڑھی یہاں پر، وہ بھی 15 دن کا یا 10 دن کا ٹریننگ کیمپ تھا، 15 دن کا تھا شاید۔ پھر اس کے بعد کئی بچیاں جو میرے پاس سیکھ کے ماشاءاللہ بہترین مخررہ بنی، نوشین ہو، نکھت ہو، ثنا ہو، پھر اس کے بعد یہ ثنا ہو، یہ سمیہ ہو، عائشہ ہو، کتنی بچیاں تھیں، عافیہ، بہت زیادہ وہ ایکٹیو رہتے تھے ماشاءاللہ، اور ہر چیز میں، بولنے میں بھی، کرنے میں بھی، کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو، ہر چیز میں آگے رہتے تھے، سب سے پہلے آ جاتے تھے، پامفلیٹاں بانٹنے گھر گھر پھرتے تھے، ہر چیز کرتے تھے، ان کی بہت یاد آتی ہے مجھے۔ ویسی بچیاں پھر مجھے نہیں مل رہی اس کے بعد۔ وہ جذبہ رہنا ایک تو بولنے کا بھی ہم لوگوں کو جذبہ آتا، تو اس لیے میں اصل چاہتا ہوں، دیکھیے ہر ٹاپک کا الگ رہتا، انداز الگ رہتا، سمجھ رہے نا؟ تو یہ جو سماجی ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے، ان ٹاپکس کو سمجھنا بولے تو آپ لوگ بھی کچھ بولنا، اور ہمیشہ کے لیے بولے سو چیزیں یاد رکھ کے دوسروں تک شیئر کرنا، تو پھر آپ کا بولنے کا کچھ فائدہ رہتا۔ میں اصل میں وہ بات بول رہا تھا، شادیاں جب ہوتی نا، شادی ہونے کے اگلے 8 دن تک اس شادی کے بارے میں چرچے ہوتے۔ کیا چرچے ہوتے بولو؟ کیا بات کر لیتے؟ آپ کسی فنکشن میں جا کے آئے تو کیا بول لیتے رہتے ہوں گے؟ اچھا پہلے شادیاں میں گئی کہ نہیں؟ آج تک گئے؟ جا کے آنے کے بعد اس شادی کے بارے میں کبھی کسی سے بولے کہ نہیں بولے؟ بولے تو کیا بولے ہوں گے؟ دلہن اچھی دکھ رہی بول کے ماشاءاللہ، اور دولہا بھی اچھا دکھ رہا، کھانا اچھا بنا، ہاں، ڈیکوریشن بہت اچھا تھا، لائٹنگ اچھا تھا، فاگ انٹری تھی ان کی ماشاءاللہ، کیا خوبصورت دلہن دکھ رہی تھی، دلہن سے بھی خوبصورت اس کی اماں دکھ رہی تھی، ہے نا؟ ہو رہے نا آج فاگ انٹریاں، ہاں، اماں کا، باوا کا، سب کا انٹری، تو یہ سب چیزیں ہم لوگ بول لیتے۔ تم لوگ کیوں نہیں آئے جی؟ بہترین کھانا، بہترین ڈشز تھے، سب مس کر لیے آپ لوگ۔ تو ایسا جو اگلے 8 دن تک شادی کے بارے میں بولتے نا، ویسا ہی کبھی اجتماع میں جا کے آ کے بھی اگلے 8 دن تک بولے کیا کسی کو؟ کیا اجتماع تھا جی، کیا قرآن کی آیتیں سنے جی ہم ماشاءاللہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہے جی ہم لوگوں کو، آپ کیوں نہیں آئے جی بول کے ایسا بول لیتے؟ نہیں بولتے۔ اچھا جیسے آپ شادی میں، آپ کے گھر میں فنکشن ہو رہا، آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ کے پھپھیرے خلیرے، کسی کے بھی بھائیاں ہیں، کسی کے بھی شادیاں ہو رہے، تو آپ لوگ بھی آپس میں رشتہ داروں کو ایک دوسرے کو بلا لیتے نا، کیا جی آنٹی آ رہے کیا، کیا جی بھائی آ رہے کیا، 8 دن کے بعد شادی ہے نا، چلو جائیں گے بول کے ایک دوسرے کو جیسا بول لیتے نا، ہمیشہ کون آ رہے کون نہیں آ رہے بول کے تیاری کر لیتے نا، کیا ویسا اجتماع میں بھی آنے سے پہلے اس طرح سب لوگوں کو کال کر کے کبھی بلاتے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی پریشانی ہے۔ تو ہمارے پاس اہمیت جتنی شادیوں کی ہے، جتنے فنکشنوں کی، رسم و رواجوں کی ہے، اتنی اہمیت ہم کو دین سیکھنے کی، دین سکھانے کی یہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے نہ بولتے ہیں، نہ جاتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بلاتے ہیں، لیکن وہی رسم و رواجوں کے لیے تو سب چیزیں چلتی ہے، ایسا نہیں ہونا۔ اسی لیے میں بولتا ہوں الفرقان فاؤنڈیشن کو ریگولر آنے والی لڑکی، ریگولر آنے والی عورت، وہ تمام باقی عورتوں کی طرح نہیں رہیں گی، وہ الگ رہیں گے انشاءاللہ۔ جو ریگولر آئیں گے ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، بہت سارے چینجز آئیں گے، اور ہم دیکھے بھی ماشاءاللہ، ہم آنکھوں کے سامنے صالح ابا جی کو دیکھتے ہیں، کتنے سال سے وہ آتے ہیں، ان کے بچیوں کو لے کے آتے ہیں، سمیہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ثنا کا کچھ ہی دن پہلے نکاح ہوا ہے، ان کی 2 بچیاں اور ایک لڑکی ہے ان کی ماشاءاللہ۔ جو ریگولر آتے ہیں ان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، ان کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی آپ ان سے پوچھ لینا ماشاءاللہ۔ اجتماع میں آنے کی برکت کیا ہوئی ان کی زندگی میں آپ ان سے پوچھ لینا ماشاءاللہ۔ شادیاں بھی ماشاءاللہ ان کی بڑی آسانی کے ساتھ ہو گئی، بغیر جہیز کے ان کے بچیوں کی شادیاں ہو گئی۔ تو وہ دین کو خالی تھوڑا رسمی طور پر لے کے کچھ سیکھے کچھ نہیں سیکھے جانے دو، ہمارے کو کہیں کو بولے تو نہیں ہوتا۔ دین آپ کے گھر میں لاؤ، اس کے اثرات بھی آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے۔ جیسے اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، ان کو لینے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، ان میں سے اللہ کے رسول کو لیے سو عورت کا نام کیا ہے؟
حلیمہ، رائٹ. حالانکہ پہلے لینے کے لیے کوئی تیار تھے؟ کیوں نہیں لے رہے تھے؟ یتیم ہے، یتیم ہے، یہ بچے کو لے کے گئے تو ہمارا کیا فائدہ ہوتا، ہم کو تو پیسے نہیں ملتے. لیکن جب لے کے گئے یتیمی سے ہی لے کے چلے جائیں گے بول کے بعد میں لے کے گئے تو گھر میں کیا دیکھے؟ برکتیں دیکھے. آج اسلام بھی ویسا ہی ہے، ایک یتیم کی طرح. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، ویسے ہی آج ہمارا اسلام بھی بن گیا، ویسے ہی ہمارا دین بن گیا. کوئی اس کو لینا نہیں چاہتا، 100% اسلام پہ عمل کرنا نہیں چاہتا. خالی رمضان کے روزے، دکھاوے کے برقعے، دکھاوے کے داڑیاں، دکھاوے کے ٹوپیاں، دکھاوے کے لیے کبھی کبھی نمازیں، یہ چوگے 100% لینا نہیں چاہتے. لیکن جیسے 100% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد برکتیں دیکھی حلیمہ، ویسے ہی آپ اپنے گھر میں اسلام کو داخل کرو، انشاءاللہ حیرت انگیز تبدیلیاں آپ دیکھیں گے، وہ برکتیں دیکھیں گے آپ، غریبی میں بھی خوش رہیں گے آپ. تو یہ ہماری فکر ہے. تو چلو یہ تمہیدی باتیں بولنے کے بعد شادی اصل میں شروع کہاں سے کریں ہم؟ نکاح کے روکے کے ساتھ کرے تھے. ہاں، شادیوں میں جاتے بھی ہیں آپ، دیکھتے بھی ہیں، روکے بھی دیکھے ہیں، النکاح من سنتی حدیث بھی دیکھے ہیں. اصل میں شادی جب ہوتی ہے تو میں اصل میں حدیث پوچھ رہا تھا، وہاں پر رک گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، وہ حدیث ابھی بھی اگر کسی کو یاد ہے تو ابھی بھی بولو. ہاں بولیے. ہاں دیکھیے، چلیے ماشاء اللہ بالکل صحیح جواب آپ کا، بارک اللہ. دیکھیے گوگل میں سرچ کرے کیا؟ نہیں نا؟ اچھا ماشاء اللہ، چلو اچھی بات ہے. ورنہ آج کل بہت سارے لوگ آئے سرچ کر رہے، کچھ بھی میں کوشچن کرا تو ہم لوگ پیچھے بیٹھ کے ورنہ گوگل میں سرچ کر رہے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہوئے پڑھ رہے. ایسا کئی اجتماعات میں دیکھا. تو یاد رکھو اصل میں حدیث کیا ہے، بالکل انہوں صحیح بولے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، انسان جب نکاح کرتا ہے تو 4 چیزوں کی بنا پر کرتا. کون کون سی چیزیں ہیں؟ خوبصورتی، خاندان، تیسری چیز مال، چوتھی چیز دین. اس کے بعد بولے اے لوگو دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو. یہ حدیث یعنی اصل میسج کیا ہے اللہ کے رسول کا؟ 4 چیزوں کو دیکھتے لوگ، لیکن اے لوگو تم دینداری کو دیکھو. یہ لڑکے والوں کے لیے نصیحت ہے، لڑکی والوں کے لیے بھی ایک نصیحت ہے. ایک حدیث ہے ترمذی میں، اللہ کے رسول کیا بولے؟ دیکھیے اصل میں شادی کا جو یہ ٹاپک ہے نا، اصل میں ابھی میں جب اس 5 دن کے کیمپ کے لیے ریسرچ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، کیونکہ چھٹیوں کے دن اپنے پاس بار بار آتے رہتے. آنے والے دنوں میں سنکرانتی کی چھٹیاں آتے ہوں گے شاید، یا دسہرہ کے آتے، دسہرہ یا سنکرانتی کی چھٹیوں میں میں انشاءاللہ 3 دن کا صرف شادی کا کورس رکھنے والا ہوں. انشاءاللہ صرف شادی سے لے کے طلاق تک کے پورے مسائل انشاءاللہ اس میں رکھوں گا. گھریلو زندگی، میاں بیوی کے حقوق، ساس کے، سسرال کے، تمام چیزیں انشاءاللہ ایک کاؤنسلنگ کی شکل میں، صرف اور صرف، باقی کوئی ٹاپک نہیں، صرف شادی اور شادی کے متعلق. یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک بہترین کلاس ہونے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس حدیث میں خواتین کے لیے، خواتین کے ذمہ داروں کے لیے، اے لوگوں اگر کسی انسان، کسی شخص کے اخلاق اور دینداری پسند آ جائے تو تمہاری لڑکیوں کا نکاح اس سے کروا دو، اس سے کر دو، ورنہ فتنہ ہوگا. یہ حدیث ہے. تو اب لڑکی والوں کے لیے بھی نصیحت کیا ہے؟ دینداری اور اخلاق کو دیکھو. لڑکے والوں کے لیے بھی کیا؟ اخلاق اور دینداری کو دیکھو. یہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس دینداری ہی دیکھنا ہے، مالداری نہیں دیکھنا، خوبصورتی نہیں دیکھنا، کچھ بھی نہیں دیکھنا، اگر دیندار ہے تو دے دینا. یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 چیزوں میں پریارٹی دینداری کو دینا. اگر مال نہیں ملا لیکن دین مل گیا، الحمدللہ قبول کر لو. لیکن مال کو دیکھے دین کو نہیں دیکھے تو پھر یہ غلط ہے. خوبصورت نہیں ملا لیکن دین ہے تو ایکسیپٹ کر لو، قبول کر لو. لیکن صرف خوبصورتی دیکھے دینداری نہیں دیکھے تو غلط کر رہے. ہاں اگر مال بھی ہے، دین بھی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. مال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، بہت اچھی بات ہے. مال بھی ہے، خاندان بھی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اہمیت دین کو دو، اہمیت مال اور خاندان اور خوبصورتی کو مت دو. دیکھو لیکن اسی کو اصل مت سمجھو. اصل کیا ہے؟ دینداری ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بلکہ پوری امت کو یہ میسج دیے، دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو.
آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے لوگ ہیں جو شادی کے وقت بات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور دلہن کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ویسے تو شادی میں ہونے والی غلطیاں وہ الگ ٹاپک ہے، میرا بہت لمبی گفتگو ہے کیا کیا غلطیاں ہو رہی، لیکن میں یہاں پر خاص طور سے جہیز کے بارے میں کچھ اہم باتیں بولنے والا ہوں. شادی کے لیے جو لوگ جاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، تو سب سے پہلی چیز جو جہیز کی بات ہوتی ہے، حالانکہ یہ بالکل جائز نہیں ہے اسلام میں جہیز کا ڈیمانڈ کرنا بھی، جہیز کی بات کرنا بھی، جہیز کے تعلق سے کوئی ذکر کرنا بھی، یہ بالکل جائز نہیں ہے. اب اس میں جہیز کی بات کرنے والے لوگوں میں کئی قسم کے لوگ ہیں. اس میں پہلے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تو دھڑلے کے ساتھ پوچھ ہی دیتے ہیں، پہلے ہی فرصت میں لڑکی کو دیکھنے سے پہلے ہی بول دیتے ہیں کہ بھائی کتنے لاکھ دینے والے ہیں، کون سی گاڑی دینے والے ہیں اور کون سا فرنیچر دینے والے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو ہونا، بلکہ آج کل تو پہلے سے ہی وہ پورا لمبی لسٹ بنا کے دے دیتے ہیں نا، فرنیچر یہ کمپنی کا ہونا، یہ چیزیں ہونا، یہ تمام چیزیں ہونا. ڈیمانڈ کرنے والوں کی یہ پہلے قسم کے لوگ. دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پیسے نہیں ہونا، صرف گاڑی ہونا اور فرنیچر جو بھی ہے اچھا دے دو. پہلے لوگ تو دھڑلے کے ساتھ پیسے بھی ہونا، گاڑی بھی ہونا، پلاٹ بھی ہونا، یہ تمام چیزیں پوچھنے والے. دوسرے وہ لوگ ہیں پیسے ضرورت نہیں ہے اور پلاٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی گاڑی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس فرنیچر دو، وہ جو بھی ہے اچھا دے دو بولنے والے. اب تیسرے وہ لوگ ہیں، دیکھیے ہم مانگتے تو نہیں آپ سے، آپ کی مرضی، کچھ بھی خوشی سے دینا ہے تو دے دو، یہ بھی ہے تیسرا طریقہ. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو ہم لوگوں کو سامان بھی نہیں ہونا، گاڑی بھی نہیں ہونا، پلاٹ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، بس ہمارے مہمانوں کو اچھا کھانا کھلا دو، اچھا انتظام کر دو. اب کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں ڈائریکٹ نہیں بولتے، وہ لوگ ڈائریکٹ نہیں مانگتے لیکن دل میں لینا بول کے رہتا. ان لوگوں کیا کرتے، بچے والوں کے گھر کو جب دیکھنے کے لیے جاتے تو سیدھا لے کے جا کے لڑکے کی اماں کیا کرتی، سامنے تو بابا بول دیتے ہمارے کو کچھ بھی نہیں ہونا بول کے، لڑکے کی ماں کیا کرتی، سیدھا لے کے جا کے بڑی بہو کا کمرہ دکھا دیتی ہوگا، دیکھو یہ میری بڑی بہو ہے، یہ چیزاں لے کے آ گئی، بس کچھ بھی نہیں بولتی. بڑی بہو کے زیور، بڑی بہو کا لائسو سامان دکھا دے کے خاموش بیٹھ جاتی. مطلب کیا ہے، بولو نا جی، خالی دکھا دیے تو سمجھ جانا تم لوگ کہ بڑی بہو یہ سب چیزیں لالی بولے تو تم لوگ بھی یہ تمام چیزوں کا انتظام کر دینا، یہ ان لوگوں کی نیت رہتی. اب ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ اب میں جتنے قسم کے لوگ بتایا، ان میں بہتر کون ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ ہاں، کوئی بھی بہتر نہیں ہے. یہ 4-5 قسم کے لوگ جو مانگنے کے طریقے ہیں، یہ کسی نہ کسی طرح مانگ رہے. یہ 4-5 قسم، یہ کون سا بھی طریقہ صحیح نہیں ہے، اس میں سے سب طریقے غلط ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں آج اکثر لوگ جو سمجھتے ہیں، اگر شادی میں ویڈیو نہیں ہے، شادی میں بینڈ نہیں ہے، شادی میں پھول نہیں ہے، شادی میں ڈائریکٹ مانگ کے ڈیمانڈ کر کے نہیں لے رہا تو بس وہ صحیح ہے. ڈائریکٹ مانگ کے نہیں لے رہا، بھائی خوشی سے دے رہے بچی والے. کچھ لوگ ایسے بھی ہے، ہم کچھ بھی نہیں لیتے بولتے، لیکن اگر لڑکی والے خوشی سے دے دیے تو لے لیتے. کیا یہ لوگ صحیح ہیں؟ یہ لوگ بھی صحیح نہیں ہے، یہ لوگ بھی صحیح نہیں ہے. خوشی سے دیے تو لے لیے بھائی، ہم مانگے نہیں، ہم کچھ بھی نہیں بولے. ہمارے ایک مول صاحب تھے، بہت دن پہلے، میرے بچپنی کی بات ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت سمجھ دیا تھا، شاید 7th یا 8th کلاس کچھ پڑھ رہا تھا میں، 8th 9th کلاس میں تھا. مول صاحب یہ ہنڈا لینا، ہنڈا جو بولتے ہیں عام طور پر، جوڑی کی رقم ہنڈا، اس طرح کی بات بولتے ہیں ہم جہیز کو. مول صاحب یہ ہنڈا لینا جائز نہیں ہے بول کے سنا تھا، مجھے معلوم ہوا. مول صاحب تمہارے بیٹوں کی شادی میں تم کچھ تو بھی لیے کیا بول کے پوچھا. میں بہت ضعیف تھے، 70 سال کی عمر تھی ان کی، مسجد میں امامت کرتے تھے. انہوں کیا بولے میرے کو، نہیں فیاض میاں دیکھو ایسا نہیں ہے، میں میرے بیٹوں کے شادی میں جو شادی کرانا، اصل میں گیا جا کے لڑکی والوں کے پاس جب بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ہم لوگ، تو ان لوگ بولے کیا ہونا بول کے. تو میں بولا کچھ بھی نہیں بولا، میں خاموش نیچے منڈی کر کے بیٹھ گیا ایسا. پھر بولے کیا ہونا مول صاحب بولو، میں کچھ بھی نہیں بولا، خاموش بیٹھا. چلو ٹھیک ہے، جان دے ہم ہی دے دیتے خوشی سے، 50,000 دے دیتے. وہ زمانے کی بات بول رہا ہوں میں، ان کے بچوں کی شادی کی بیچارے. تو بولے کہ نہیں انہوں 50,000 دیتے بولے. میں کچھ بھی نہیں بولا، نیچے منڈی کر لے کے بیٹھا. ان لوگوں بولے چلو 50 سے راضی نہیں ہوں گے سمجھ کے، انہوں 60 بولے. میں خاموش نیچے منڈی کر کے بیٹھ گیا. لاسٹ میں نہیں مول صاحب ہم 70 دے دیتے بولے، تو میں منڈی اٹھا دیا. مطلب میں تو نہیں مانگا نا، میں تو نہیں بولا نا دیو بول کے. ان لوگوں نے دیے، خوشی سے دیے، 70,000 روپے دے دیے، ہمارے بیٹی کی شادی ہو گئی. تو بولو اس طرح ایکٹنگ کرنا جائز ہے؟
یہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھو آج یہ تمام چیزیں مانگنا ہو یا خوشی سے لینا ہو یا اس کے علاوہ اگر 500 آدمی کا کھانا ڈیمانڈ کرنا ہو, اگر لڑکی کی شادی میں یعنی لڑکی کی بارات میں 200 300 500 1000 لوگوں کو لے کے جا کے لڑکی کے گھر والوں کا شادی کا کھانا کھانا ہو, یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے, یہ بھی سنت کے خلاف ہے, یہ بھی سنت کے خلاف ہے جو میں بول رہا ہوں. اور جتنے بھی لوگ آج شادی کے کھانے کو خوشی سے دیے تو کھا سکتے, خوشی سے دیے تو لے سکتے بول کے یہ خوشی کا پیمانہ جو بنا کے رکھے نا, بس ایک ہی سوال ان لوگوں سے کر لینا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ان کی بیٹیوں کے یا ان کے صحابہ کی زندگی میں خوشی سے کھانا کھلائے سو ایک تو بھی واقعہ بتاؤ, خوشی سے کھانا کھلائے سو, خوشی سے جہیز کا سامان دیے سو, آپ کو ایک بھی اس کی دلیل نہیں ملیں گی, یاد رکھو. تو اس لیے یہ سنت طریقہ تو نہیں ہوتا. آج دیکھو اس جہیز کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا. کیا کیا نقصان ہو رہا اگر آپ کو معلوم ہے تو کچھ نقصانات گناؤ مجھے. جہیز, اب یہ سب جہیز ہے, مانگ کے لو 10 لاکھ 20 لاکھ پلاٹ کی شکل میں, سونے کی شکل میں, 4 ویلر ہو 2 ویلر ہو یا پھر اور بھی کوئی بھی چیز, یا نہیں تو جہیز کے سامان کی شکل میں, یا نہیں تو کھانے کی دعوت کی شکل میں, آپ کون سی بھی چیز. کچھ لوگ تو سونا ہونا, صرف سونا, کتنے تولے ڈالتے تمہاری بچی کو, یا کتنے تولے ڈالتے بول کے سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے. لڑکی والوں سے یہ بھی سوال نہیں کر سکتے کہ تم کتنے تولے سونا تمہاری بچی کو پہناتے, تمہاری کو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی. تو بہرحال یہ کسی بھی شکل سے اگر کوئی مانگ رہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو اس کا نقصان کیا ہو رہا. اچھا, اس کا نقصان ہو رہا کہ فائدہ ہو رہا, بولو. فائدہ ہو رہا نا جی, گھر میں اتنا سامان آ جا رہا. لڑکے والوں کا فائدہ ہو رہا, لڑکی والوں کا نقصان ہو رہا ہے نا. ہاں ماشاءاللہ. دیکھیے اصل میں لڑکے والوں کا جو فائدہ ہو رہا یا لڑکی والوں کا جو نقصان ہو رہا, پوری سماج میں دیکھے تو سماجی اعتبار سے پوری مسلمان قوم کا اگر ہم لوگ جائزہ لیں گے تو جہیز کی وجہ سے فائدہ ہو رہا یا نقصان ہو رہا, بولو ذرا زور سے. نقصان ہو رہا. کیا کیا نقصان ہو رہا جہیز کی وجہ سے, مجھے بولو. قرضہ لینا پڑ رہا, رائٹ, پلاٹ بیچنا پڑ رہا, اور لون لینا پڑ رہا, رائٹ. ہاں گروی رکھنا پڑ رہا. ماشاءاللہ, دیکھو بچے کو سب معلوم ہے, ہوشیار ہے انہیں. دیکھو تمہارے کو نہیں معلوم جی آج تک. ہاں ماشاءاللہ, لڑکیوں کی عمر ہو جا رہی جہیز نہیں دیکھ سکنے کی وجہ سے. اور دیکھیے پراپرٹیاں بک رہے, سودی قرض لینا پڑ رہا, بچیوں کی عمریں ہو جا رہی شادیاں نہیں ہونے کی وجہ سے, بچیاں خودکشی کر کے مر جا رہی. نہیں سنے سبرمتی ندی میں عائشہ خودکشی کر کے مر گئی, ایسے کئی واقعات ہیں. ہاں, لڑکیاں زنا کر رہے, لڑکے زنا کر رہے, اور اس کے علاوہ غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہے, مرتد ہو جا رہے. لڑکیوں کے باپ اور بھائیوں کو پوری زندگی اپنے گھروں کو چھوڑ کے سعودی دبئی جیسے 7 سمندر پار کر کے کمانے کے لیے چلے جانا پڑ رہا. پوری زندگی سودی قرضے ادا کرتے کرتے حیث و پراپرٹیاں بیچ لے رہے, گھروں کو بیچ لے رہے, بڑی محنت سے, خواہش سے, خون کے خطرے, پسینہ ٹپکا ٹپکا کے بڑی محنت سے بنے سو گھروں کو اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے بیچ دینا پڑ رہا. اتنا نقصان ہو رہا ان جہیز کی وجہ سے, اس جہیز کی وجہ سے. پھر اسی طرح لڑکیوں کو زندہ جلایا بھی جا رہا ہے, ابارشن ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ چندے بھیک مانگنے پہ لگا دیے جا رہے ہیں. بچیوں کے ماؤں کو, باپوں کو بھیک مانگنے پہ لگا دے رہے, سرٹیفکیٹ اس کو باقاعدہ سگنیچر کر کے, دستخط کر کے, جاؤ اب تم بھیک مانگ سکتے ہیں. یعنی تمہارے کو سرٹیفکیٹ دے دے رہے, تمہارے کو یہ اتھارٹی دے دے رہے کہ اب تم اس لائق ہو کہ تم بھیک مانگ سکتے. حالانکہ بچی کو پالنے پرورش کرنے کے لیے کبھی کوئی باپ بھیک مانگا نہیں مانگتا. بولو جی, میری بچی کو کھلانا بہت مشکل ہو رہا, نہیں مانگتا. لیکن بچی کی شادی کے لیے ماں جا کے مسجدوں میں ٹھہر کے چندے کر رہی, بھیک مانگ رہے. پھر اسی کے تعلق سے کیا ہے, جھگڑے بھی ہو رہے ہیں, غریبی بھی بڑھ رہی ہے, یہ تمام بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ چلو یہ سب نقصانات تو
آپ لوگ سمجھے، آپ کو معلوم بھی ہے. تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ تمام جو فتنے ہو رہے، یہ جو نقصان ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے بولو؟ لینے والے، دینے والے؟ صحیح جواب دیے. جو پہلے جواب آیا مجھے وہ بالکل ادھر سے بھی ادھر سے بھی سب لوگ ذمہ دار ہیں اس کے. صرف لینے والا ہی نہیں، صرف دینے والا ہی نہیں، لینے والے بھی ذمہ دار، دینے والے بھی ذمہ دار. بلکہ آج کل تو لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی شادی کا کھانا ہے تو میں نہیں آتا ہوں شادی میں. آپ کی لڑکی کی شادی ہو رہی، آپ شادی کی دعوت دے رہے، میں شادی میں نہیں آتا ہوں، ولیمہ میں آ سکتا ہوں میں. اور آپ شادی کی دعوت کیوں کر رہے جی بول کے بولے تو ہاؤ جی فیاض بھائی صحیح بات ہے، شادی کی دعوت نہیں کرنا تھا. ہم لوگوں کو لڑکے والے بھی بولے کہ بھائی ہم 4-5 لوگ آ کے نکاح کر لے کے جاتے، لیکن ہمارے گھر کی عورتیں نہیں مانی، اس لیے ہم لوگوں کو شادی کی دعوت کرنا پڑ رہا. ایسا بولنے والے مردوں کو ہم سنیں. یعنی لڑکے والے نہیں لینا چاہ رہے، پھر بھی لڑکی والے لوگاں کیا سمجھتے بول کے دعوتاں دے رہے ہیں. لوگاں کیا سمجھتے کہ بول کے سامان دینے والے لوگاں ہیں آج. تو اس میں دیکھو، لینے والے بھی ذمہ دار، دینے والے بھی ذمہ دار، اور اس شادی میں جانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. یاد رکھو، ہم جا کے کھانا کھا کے مبارکبادی دے کے گلے مل کے 2-4 فوٹوਆਂ اتر کے آ رہے نا، ہم اصل میں ہمت دے رہے ہیں ان لوگوں کو بہت اچھا کام کرے بول کے. مبارکبادی کس چیز میں دی جاتی بولو؟ عید پہ. یعنی عام طور پر مبارکبادی کون سے موقع پر دی جاتی؟ خوشی کے موقع پر. اور کوئی اچھا کام کرے تو، بچہ 10th میں پاس ہو گیا، کلاس میں فرسٹ آیا، اسکول میں فرسٹ آیا، تو کیا کرتے ہم؟ مبارکبادی دیتے. ارے بہت اچھا کام کرا. غلط کام کرے تو مبارکبادی دیتے کیا جی؟ کوئی تو بھی جیل میں چلے گیا تو مبارکبادی دیتے. ارے کیا کام کرے جی تم جیل میں گئے بول کے؟ نہیں نا، اچھے کام کے لیے مبارکبادی دی جاتی. تو وہ جو جہیز لیا، جو سامان لیا، جو گاڑی لیا، جو لڑکی والوں کے پاس 500,000 آدمیوں کا کھانا وصول کرا، وہ اچھا کام کرا سمجھ رہے کیا آپ جا کے مبارکبادی دے رہے؟ اور اس کے علاوہ پوری شادی میں شریعت کے خلاف ویڈیوگرافی، شریعت کے خلاف بے پردگی، شریعت کے خلاف ڈی جے، ڈانس، رسم رواج سب کچھ ہو رہا، تم جا کے مبارکبادی دے رہے. اس کا مطلب وہ اچھا کام کرا آپ سمجھ رہے، اسی لیے تو مبارکبادی دے رہے، اسی لیے تو جا کے سپورٹ کر رہے. تو تمہارا سپورٹ کرنا ان لوگوں کے لیے اور ہمت بڑھ رہا، ہم اچھا کام کر رہے. اگر کسی غلط کام کا بائیکاٹ کریں گے تو وہ غلط کام ختم ہو جاتا، لیکن غلط کام کا سپورٹ کریں گے، مبارکبادیاں دیں گے تو غلط کام اور بڑھتے رہتے. تو اس لیے اس میں سب ذمہ دار ہے. یہ جو نقصان ہو رہا جہیز کی وجہ سے، ہم سب ذمہ دار بنتے. یاد رکھو، یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی؟ صرف ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے. وہ سنت کیا ہے؟ جیسا کہ میں رقیہ کا نام لیا، رقیہ میں جو حدیث رہتی نا، جو سنت کی حدیث رہتی، اسی ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے. وہ سنت کون سی؟ نکاح کی سنت. النکاح من سنتی. ابھی آپ کو نماز کا طریقہ بتایا گیا، وہ نماز کا طریقہ نبی کے طریقے پر ہونا، روزہ نبی کے طریقے پر ہونا. حج عمرہ جانے والے الگ سے ان کے لیے ٹریننگ کیمپس لگتے نا، کہ حج کا طریقہ کیمپ لگا ہوا ہے. کیوں؟ نبی کے طریقے پر حج کا طریقہ معلوم کر کے ہم حج کو جاتے، نبی کا طریقہ معلوم کر کے عمرہ کو جاتے. نبی کا طریقہ معلوم کر کے بھی کبھی شادی کرے؟ ذرا آواز دینا آپ لوگ مجھے. نہیں. تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہے. اب یہ ہماری منافقت کتنی خطرناک ہے دیکھو. اچھا، سنت سے آپ کو محبت ہے کہ نہیں ہے بولو؟ سنت سے محبت ہے. اگر کوئی سنت پہ عمل کرے تو آپ کو خوشی ہوتی؟ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ بیٹھ کے پانی پی رہا، خوشی ہوتی؟ کیوں؟ بچہ سنت پہ عمل کر رہا. اگر چھوٹی لڑکی سکارف لگا کے ہے، کتنی خوشی ہوتی؟ کیوں؟ بچی سنت پہ عمل کر رہی ہے نا. تو یہ سنت جو بچی بچپن میں اگر پانی پینے کی سنت ہو، اسکارف ڈالنے کی سنت ہو، پردہ کرنے کی سنت ہو، اس پر تو ہم کو خوشی ہوئی. اگر وہی بچی، وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد میں نکاح بھی سنت طریقے پہ کروں گا، تو کیا ماں باپ کو اس پر خوشی ہوتی؟ وہی بچی اگر بچپن میں اسکارف لگائی تو بڑی خوشی ہوئی، وہی بچہ بیٹھ کے پانی پیا تو بڑی خوشی ہوئی. وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد اب بھی میں سنت پہ عمل کرتا ہوں، وہی نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نہ جہیز لوں گا، نہ سامان لوں گا، نہ پیسے لوں گا، نہ پلاٹ لوں گا، نہ لڑکی والوں کا کھانا لوں گا. سنت طریقے پہ جیسا میرے نبی شادی کرے ویسا کر لیتا ہوں جی. امی بولے تو امی کو خوشی ہوتی کیا؟ ابا کو خوشی ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی. تو یہ کیا بولتے؟ منافقت. اس کو کیا بولتے؟ منافقت.
تمہارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے، اب جیسے ہی مہمان آنے کے بعد ان کے پاس جا کے تمہارے بچے انکل 10 روپے دو بول کے مانگے تو خوشی ہوتی؟ مجھے آواز میں بولنا ہے۔ اگر کوئی بچہ مانگے تو امی کیا کرتے؟ غصہ کرتے، روکتے، نہیں مانگنا بیٹا بولتے۔ پھر وہی بچہ اگر بڑا ہونے کے بعد امی اب بھی میں شادی کر رہا ہوں نا، لڑکی کے پاس سے کچھ بھی نہیں لے تم بولے تو اب امی کو غصہ آتا؟ نہیں آتا، بہت آتا غصہ، ہے نا؟ چھوٹے جب بچے مانگے تو غصہ آیا، اب نہیں مانگ تم بولے تو غصہ آ رہا۔ تو کیا بول رہا ہوں میں؟ بچپن میں بچے مانگے پیسے مہمان سے تو غصہ آیا، بڑا ہونے کے بعد امی تم بچپن میں مانگنے سے منع کرے نا، اب بھی نہیں مانگتا ہوں میں، اب بھی نہیں لیتا ہوں پیسے بولے تو غصہ آ رہا۔ اب اسی کو منافقت بولتے، یہی منافقت ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اب امی ناراض ہو جاتے۔ اگر آج بہت سارے نوجوان ماشاءاللہ لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دین سمجھنے کے بعد سنت طریقے پہ عمل کرنے کی بات جب کرتے، سنت طریقے پہ نکاح کرنے کی جب بات کرتے تو فوراً امی بول دیتی کہ میں تمہارے کو دودھ نہیں بخشتی، ابا ناراض ہو جاتے، تم کیا میری تربیت کا اثر رکھے؟ اب اس میں تربیت یاد آ جاتی، دودھ بخشنا یاد آ جاتا، دادی دادا ناراض ہو جاتے، کوئی کھانا کھانا چھوڑ دیتے، کوئی بات چیت بند کر دیتے، پورا ہنگامہ کر دیتے، حالانکہ وہ لڑکا وہ لڑکی کوئی گناہ کی بات نہیں کر رہے، اصل میں وہ سنت طریقے پہ عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو غصہ آ جا رہا۔ تو یاد رکھو یہی چیز منافقت ہے، یہی چیز منافقت ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان تمام چیزوں میں اگر کوئی نوجوان لڑکا کوئی نوجوان لڑکی اگر سنت طریقے عمل کرتے بولے تو جو غصہ آ رہا نا، یہ غصہ کس لیے آ رہا معلوم ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ غصہ جو آ رہا اصل میں دماغ میں کیا ہے کہ اگر ہم سنت طریقے پہ کریں تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے بلکہ سوچیں گے تو پھر یہ شرک ہو جاتا، یہ شرک ہو جاتا، یاد رکھو۔ اب وہاں پر ہم لوگوں کو پورے لوگوں کے خیالات ذہن میں آ جاتے، پورے لوگاں کیا سمجھتے، خاندان والے کیا سمجھتے، دوستاں کیا سمجھتے، بڑے لوگاں کیا سمجھتے، ہماری جٹھانی کیا سمجھتی، نانند کیا سمجھتی، دیورانی کیا سمجھتی، یہ تمام لوگوں کے خیالات ذہن میں آ کے ہم سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے، ہم نبی کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جا رہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں آپ لوگوں سے کچھ اور بھی سوالات کرنے والا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں IAS آفیسرز کتنے ہیں؟ IPS آفیسرز کتنے ہیں؟ بڑے کمپنی کے مالک، بڑے بڑے ٹاورز کے مالک کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ ہے یا کم ہے؟ کم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ وہی آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے علاقے میں آٹو ڈرائیورز کتنے ہیں؟ پان کے ڈبے، چھوٹے چھوٹے ہوٹل چلانے والے، پنچر چلانے والے، الیکٹریشین، پینٹر، کارپینٹر، بہت سارے لوگ مل جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں امیر لوگ، مسلمانوں میں، ہمارے خاندانوں میں امیر لوگ کم ہیں، غریب لوگ زیادہ ہیں۔ اس غریبی کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم لوگ دیکھیں گے، غریبی کی وجوہات میں بہت بڑی وجہ یہی شادیاں ہیں۔ آج مسلمان غریب رہنے کی وجوہات میں بہت بڑی وجہ یہ شادیاں ہیں۔ کیوں؟ مثال کے طور پر اگر ایک باپ کے پاس 5 لاکھ روپے جمع ہے، باپ محنت کرا، بچوں کو پڑھایا، بڑے ہو گئے بچے، جوان ہو گئے، ایک 5 لاکھ روپے اس کے پاس بیلنس بھی ہے۔ اب شادی کی عمر کو لڑکی بھی پہنچی اور لڑکے کی بھی پڑھائی ہوگی، یہ بھی شادی کی عمر کو پہنچا۔ اب لڑکا بول رہا ابا پڑھائی تو مکمل ہو گئی، ایک دکان لگاؤں گا، ایک کاروبار شروع کروں گا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کرنا ہے، آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ مجھے دے دو۔ اسی وقت لڑکی کے لیے ایک رشتہ آیا، ایک پیغام آیا شادی کے لیے۔ اب باپ وہ 5 لاکھ روپے بیٹے کو کاروبار کرنے کے لیے دیتا یا نہیں تو لڑکی کی شادی میں لگا دیتا؟ بولو۔ اچھا، وہ 5 لاکھ میں شادی ہوتی، پھر اس 5 لاکھ میں اور 5 لاکھ روپے خرچ بھی کرتا، پھر اس کے بعد جوان بیٹے سے بول دیتا بیٹا کاروبار وغیرہ کے تمام خیالات چھوڑ دے، بہن کی شادی میں اور 5 لاکھ روپے خرچ ہوا، اب دبئی، سعودی، کویت کہیں تو بھی جا،
اب وہاں پر تو ڈرائیور بنتا، لیبر بنتا، کیا بھی کام کر لے، بہن کے شادی میں جو قرض ہوا ہے اس قرض کو ادا کرنا یہ تیری ذمہ داری۔ اگر باپ وہی 5 لاکھ روپے بیٹے کے کاروبار کے لیے دے دیتا، وہ کاروبار سے 4 آدمیوں کو دکان میں رکھ کے وہ 4 اور لوگوں کو تنخواہ بھی دے سکتا تھا۔ اگر اس کی 4 بہنیں بھی ہوتی تو وہ کاروبار سے فائدہ اٹھا کے 4 بہنوں کی شادیاں بھی کر سکتا تھا، یہیں پر رہ کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جب اپنی شادی ہوتی اس کی خود کی، لیکن لگا دیا۔ پھر وہ بہن کے شادی کے قرضے ادا کرا، اس کے بعد جب اس کی شادی کی باری آئی تو اس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، پھر وہ اپنی شادی کے لیے جمع کر لیا، پھر اپنی شادی کے لیے جمع ہو گئے تو پھر تھوڑے دن کے بعد اس کی بچیاں پیدا ہوں گی تو ان کی بچیاں پیدا ہوتے فکر لگ جاتی، اب یہ بچی کو بھی جائز دینا پڑتا اس کے قرضے ادا کرنے کے لیے، ابھی سے جمانے کے لیے، پھر وہ 20 25 30 سال سعودی اور دبئی میں رہتا ہے۔ اب اس میں جو ہمارے پیسے لگے سب کے سب کیا ہو گئے، ہمارے حیث و جمع حیث و پیسے بھی شادیوں میں لگ گئے۔ اچھا، اور ایک بات یہاں پر میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو بھی باپ اپنی بیٹیوں کے شادیاں کرے، اب زندگی بھر بولتے ہوئے رہتے، ہاؤ جی ہمارا ایک پلاٹ تھا، بڑی بیٹی کی شادی میں بیچنا پڑا، سنے نا کبھی، ایک گھر تھا فلاں بیٹی کی شادی میں لگا دیا، ایک گاڑی تھی فلاں بیٹی کے لیے بیچنا پڑا، قرضہ کرنا پڑا، اتنے لاکھ خرچہ ہوئے۔ کم از کم یہ تو سنتے نا، ہماری بچی کی شادی میں 50 لاکھ خرچ ہو گئے، فلاں بیٹی کی شادی میں 20 لاکھ خرچہ کر دیے ہم، فلاں بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ خرچہ کر دیے۔ آپ کے نام پہ بول رہے کہ آپ کی شادی میں 10 لاکھ خرچ کرے بول کے آپ کے ابا بول رہے، مجھے بتاؤ آپ کی شادی میں جو خرچ کرا بول کے تمہارے ابا جو بول رہے وہ 10 لاکھ کیا آپ کے پاس ہیں؟ آپ کے نام پہ بول رہے جی، آپ کی شادی کے لیے 10 لاکھ خرچ کرا بول رہے، آپ کے شادی کے لیے پلاٹ بیچا بول رہے آپ کے ابا، تو کیا وہ پلاٹ آپ کے نام پہ ہے؟ ابھی وہ پیسہ ہے؟ تھوڑا بہت سونا بھی دیتے اگر وہ شادی میں آپ کے لیے، تو کیا اس سونے پر بھی آپ کی حکومت چل سکتی؟ نہیں چل سکتی۔ تو پھر وہ پیسہ گیا کدھر؟ ابا تو آپ کی شادی کے لیے لگائے بول رہے 10 20 لاکھ 50 لاکھ لگا دیے، وہ گیا کدھر پیسہ؟ پھر شادی خانے کے لیے 1 لاکھ روپے ہونا رینٹ، دکھاوے کی شادی ہونا نا، بڑے دھوم دھام سے ہونا، 1 لاکھ روپے شادی خانے کا رینٹ، باسمتی چاول بریانی والے کو، گوشت والے کو، چکن والے کو، سی فوڈ والے کو، میٹھے والے کو، کپڑے والے کو، گاڑیاں والوں کو، ڈی جے والے کو، ڈانس والے کو، لائٹنگ والے کو، میک اپ والے کو، ہر ایک آئے رنگ کے کپڑے خریدنے کے لیے پورے شاپنگ مالوں کو آپ کے پیسے چلے گئے۔ اب جو بچا کچا کچھ بھی تھا وہ بھی چلے گیا، اور الٹا قرضہ بھی کرنا پڑا۔ آپ کے نام پہ تو لگا دیا بیٹا تیرے نام پہ میں 20 لاکھ خرچ کر دیا، لیکن آپ کے پاس بھی کچھ بھی اماؤنٹ نہیں ہے، تو پھر یہ پیسہ پورا کدھر چلے گیا؟ بیکار میں، فضول خرچی میں چلے گیا۔ اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں غریبی ہے، غریبی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، وجوہات بہت سارے ہوں گے لیکن بہت بڑی وجہ یہ ہے، لوگ کیا سمجھتے، اس نیت کے ساتھ فضول خرچیاں کر لے کے غریب سے اور غریب بنتے چلے جا رہا ہے۔ تو یاد رکھو یہ بہت بڑی ہم لوگوں سے آج غلطی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایک حدیث سناتا ہوں، وہ حدیث غور سے سننا اور اس کے بعد مجھے جواب بھی دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ اب اس کا اپوزٹ ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ ایک سینٹنس بنا کے اس حدیث کا الٹا اپوزٹ کوئی ورڈز بنا کے آپ مجھے سناؤ دو۔ بولو جی، سب سے، آپ پہلے یہ حدیث بولو، آپ اپنی زبان سے بولو، سب سے بہترین نکاح وہ ہیں جس میں خرچ کم ہو۔ بولو جی میرے ساتھ، اب آپ بولو، چلو میں نہیں بولتا ہوں۔ ہاں رائٹ، اب اس کا الٹا کر کے بولو۔ ہاں ماشاءاللہ، اب یہ حدیث یاد ہو گئی آپ کو، اب جا کے بولیں گے پھر آپ۔ اب ہمت نہیں ہو رہی، نہیں اب ہمت نہیں ہوتی۔
یہی حدیثیں یاد بھی رکھنا ہے، یہی حدیثیں جا کے بولنا ہے، اپنی امی اپنے ابا کو، اپنی دادی اپنی نانی کو، اپنے خاندان والوں کو بتانا ہے اللہ کے رسول سے آپ کو محبت ہے کیا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے سے محبت ہے کیا ہے، اللہ کے رسول بولے سو بات سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کیا بولے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، تو اس کا مطلب اس کا الٹا یہ ہے سب سے بدترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ زیادہ ہو۔ اب وہ تمام لوگوں کے لیے ایک حدیث میں جواب مل گیا جس میں لوگ یہ بولتے کہ ہم خوشی سے دیتے مول صاحب ہمارے پاس ہے، خاص طور سے مالدار لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ دیے سو مال ہے، ہم خوشی سے دے رہے، خوشی سے دعوت دے رہے، خوشی سے بڑا فنکشن ہال بک کر رہے، خوشی سے 10 قسم کے کھانے بنا رہے، خوشی سے 1000 لوگوں کو بلا رہے، خوشی سے باراتیوں کو بلا رہے، ہم خوشی سے کر رہے نا، تو خوشی سے کرنے والوں کے سب کے لیے یہ حدیث جواب ہے۔ اللہ کے رسول بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، اگر آپ میرے پاس ہے بول کے اگر زیادہ خرچ کرے تو وہ نکاح کیا ہو جاتا، بدترین نکاح ہو جاتا، کیا ہو جاتا بولو، بدترین۔ تو بہترین بننا چاہتے ہیں یا بدترین بننا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی معاملے میں بدترین بننا نہیں چاہتا۔ ارے کیسے بدترین انسان ہے جی، خاموش بیٹھتے، اگر تمہارے کو کوئی بولے تو خوشی ہوتی، بدترین بولے تو واہ کیا بہترین ہے جی، آپ بولے تو آہا دل خوش ہو جاتا، ہاں اور تھوڑے لمبے ہو جاتے، زمین سے اور تھوڑے اونچے ہو جاتے، واہ کیا بہترین آنکھیں ہیں جی ماشاءاللہ، کیا بہترین بال ہے جی تمہارے، ہا ہوا میں اڑنے لگتے، کیا بدترین شکل ہے جی تمہاری بولے تو پارا چڑھ کے آتا اندر سے، کیا سمجھ کے بولے تم بدترین، کیا بہترین نکاح ہے جی تمہارا، بولنا لوگا، بولو کیا بولنا، کیا بہترین نکاح ہے جی تمہارا، کیا بہترین نکاح کرے جی تمہاری بیٹی کا، کیا بہترین نکاح کرے جی تمہارے بیٹے کا۔ کب بول سکتے یہ، جس نکاح میں خرچہ کم ہو، اگر خرچہ زیادہ ہوئے تو یہ بول سکتے پھر کیا بدترین نکاح ہے جی، وہ 50 لاکھ اڑا دیا، بدترین نکاح ہے 10 لاکھ روپے خرچ کر آدمی، بدترین نکاح ہے، بدترین نکاح۔ میں آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نکاح کی مثالیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، تو یاد رکھو آج کتنا مشکل ہو گیا نکاح، ڈاکٹر بھونی خریدنا ہے تو کم از کم آج 50 لاکھ کی ضرورت ہے، سمجھ میں نہیں آئی بات، ڈاکٹر بھونی بولے تو ڈاکٹر دولہے کو خریدنا بولے تو 50 لاکھ ہونا جہیز میں، چل رہا آج یہ، ٹیچر کو خریدنا بولے تو کم از کم 20 لاکھ تو بھی ہونا، گورنمنٹ ٹیچر نا، گورنمنٹ جاب ہے، ہاں ہمارے علاقے میں نہیں ہے لیکن میرے کو ہر جگہ سے بہار، یو پی، جھارکھنڈ، راجستھان، ہر جگہ سے لڑکیاں کال کرتی ہیں، ان کے حالات بتاتی ہیں، باپ ایک ہی چیز ذہن میں رکھ کے بیٹھا، گورنمنٹ جاب رہے تو دیتے بس۔ تو یاد رکھو یہ نکاح مہنگے ہو رہے، اور کم از کم آٹو والے کو خریدنا بولے تو 2 لاکھ تو بھی ہونا، 2 لاکھ کے بغیر آٹو والا بھی نہیں مل رہا، یہ بری حالت ہو گئی آج ہماری۔ اصل میں اگر ہم لوگ قرآن نکال کر دیکھیں گے، قرآن میں اللہ تعالیٰ، قرآن کی کچھ آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، نوٹ کر لو، سورہ نساء آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے آپسی مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، آپس میں تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مطلب یہ جہیز کی شکل میں جو بھی تم ڈیمانڈ کر کے یا خوشی کے نام پر لیتے، جو کھاتے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز مال میں سے نہیں ہوتا، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں بول رہا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 34، اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بولا، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اب یہ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو یہ حاکم کیا ہے، حاکم کا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ اتنا سمجھو، اتھارٹی، گھر کا بڑا، گھر کی ذمہ داری، گھر کی حکومت کا ذمہ دار،
کس کو بنایا اللہ تعالیٰ؟ مرد کو بنایا، مرد کو بولا حاکم ہے. لیکن آج اکثر مردوں کو میں سنا بولتے ہوئے کچھ بھی کام ہے یا کبھی کسی کو مسجد کا چندہ بھی اگر ہم پوچھنے کے لیے چلے جاتے یا باہر کوئی بھی کام کے لیے مشورہ کرتے تو فوراً بول دیتے ہوم منسٹر سے پوچھنا پڑتا. جی کیا بول رہے؟ ہوم منسٹر کون؟ امیت شاہ نہیں ہوتا. گھر کی عورت کو اتنے ڈر کے زندگی گزارتے. کئی مرد حالات ایسے ہیں ہمارے ہوم منسٹر کو پوچھے بغیر ہم آپ کو 500 روپے بھی نہیں دے سکتے، مسجد کے لیے چندہ بھی نہیں دے سکتے. اب یہ الگ عنوان ہے. یہ اگر میں چلے گیا یہ حاکم کیوں، ذمہ دار کیوں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ بعد میں سمجھاتا ہوں. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ قانون دیا اسلام میں گھر کا ذمہ دار، گھر کا حاکم مرد کو اللہ تعالیٰ بنایا. اچھا کس لیے بنایا؟ کس لیے بنایا؟ مال خرچ کرتے. ماشاء اسی آیت میں ابھی جو میں پڑھا، حاکم اس لیے ہے، مرد گھر کا بڑا اس لیے ہے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے، اس لیے وہ گھر کا بڑا. چلو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ اصل میں مرد کا ڈیفینیشن کیا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول دیا. یعنی اسلام میں مرد کسے مانا جاتا؟ مرد کون ہے اللہ کی نظر میں؟ جو گھر میں خرچ کرتا ہے، گھر کے خرچے کی ذمہ داری جو اٹھاتا ہے، وہی اصل میں مرد ہے. صحیح معنوں میں مرد وہی ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، مرد مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ ذمہ داری دے دیا، تو اب مال خرچ کرنے میں اصل میں اسلامی طریقے سے اللہ کی نظر میں مرد وہ بنتا جو شادی کے وقت لڑکی کے پاس سے نہ پیسہ مانگے، نہ سونا مانگے، نہ پلسر گاڑی مانگے. ہمارے کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بچی خوشی سے پھرتی نہ، بلکہ پلسر گاڑی بھی نہیں لیتا. تمہاری بچی کے لیے خوشی کے لیے اس کچھ کام آتا نہ، بلکہ نہ فریج لیتا نہ واشنگ مشین لیتا. مرد وہ ہے جو خود خرچ کرتا، مرد وہ ہے جو خود خرچ کر کے ولیمہ کی دعوت دیتا، لیکن شادی کی دعوت لڑکی کے پاس نہیں کھاتا. مرد وہ ہے جو اللہ کی نظر میں اور اس آیت کی روشنی میں جو شادی کے تمام اخراجات بھی خود اس کا بوجھ اٹھاتا، چاہے وہ پلنگ کا ہو، بستر کا ہو، اور اسی طرح سامان کا ہو، اسٹیل کا سامان ہو، گھر کے فرنیچر کا سامان ہو. ہر چیز جو بھی گھر میں میاں بیوی مل کے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی ہے. تو تب جا کے اصل میں اس آیت کی روشنی میں وہ مرد بنتا جو تمام اخراجات خود سنبھالے، یہ تمام خرچے خود ادا کرے، یہ ذمہ داری لے. وہ اللہ کی نظر میں اصل میں مرد ہے. دیکھیے اب یاد رکھو، جب مرد ذمہ دار ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ قوام بنایا، حاکم بنایا خرچ کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ مرد کو کچھ پاور بھی دیا، کچھ طاقت بھی دیا. وہ طاقت کیا دیا؟ مرد کو اللہ تعالیٰ طلاق دینے کا اختیار دیا. اس کے پیچھے بھی بہت سارے ریزنز ہیں. طلاق اور خلا کے مسئلے جو ہے نا، وہ بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ موقع ملے تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو انہی 5 دنوں میں سمجھاتا ہوں. یاد رکھو طلاق کیا ہے، طلاق کا پاور اللہ تعالیٰ مرد کو کیوں دیا. ایک مولانا بیان کر رہے تھے، طلاق کا پاور اگر عورتوں کو دیتا تو آدھے سے زیادہ مرد بیوہ عورتوں کی طرح ہو جاتے تھے. ہاں، اللہ تعالیٰ اسی لیے عورت کو طلاق کا پاور نہیں دیا، کیونکہ عورت کو غصہ جلدی آتا نا، غصے میں جلدی فیصلے نہیں لیتے. اصل میں اس میں ایک حکمت ہے بہت بڑی، اور اسی لیے عورتیں بہت جلدی بول دیتے نا، ہم چلے آتے، ہمارے کو چھوڑ دیتے، ہم نکل جاتے، ایسا بول دیتے. تو بہرحال اصل میں اصل چیز جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، مرد کیونکہ ذمہ دار ہے، مرد کیونکہ خرچ کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک پاور دیا طلاق دینے کی. عورت کو بھی ہے خلا لینے کی، ایسا نہیں ہے ظلم کرو، لیکن طلاق دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ مرد کو دیا. اور ایک چیز، شادی کے بعد عورت کے اوپر جو بھی ذمہ داری لاگو کرنا ہے، عورت کو کہاں رکھنا، کیسا رکھنا، یہ ذمہ داری مرد کی ہے. مرد چاہے شادی کے بعد اپنی بیوی کو نظام آباد میں رکھے، مرد چاہے تو اپنے ساتھ اگر وہ سعودی میں رہتا ہے تو سعودی میں لے جائے، مرد چاہے تو حیدرآباد میں رکھے، وہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے طلاق دینے کا حق مرد کو ہے، جہاں چاہے وہاں رکھنے کا حق مرد کو ہے، اور باہر جائے یا نہ جائے اجازت لینا یعنی اجازت دینے کا حق مرد کو ہے. اور اسی طرح
مارنے کا حق، اور مارنے کا مطلب ظلم کرنا نہیں ہوتا، مارنے کا جو مطلب بیان کیا گیا ہے وہ الگ ہے، جو حدیث میں آیا ہے صرف ایک مسواک، ڈرانے کے لیے مسواک اٹھانا، یہ مارنا ہے۔ تو بہرحال ایک مارنے کا بھی جو حق اللہ تعالیٰ دیا وہ بھی مرد کو دیا، اس لیے دیا تاکہ وہ ذمہ دار ہے، وہ خرچ کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ذمہ داری دیا گھر کی۔ لیکن اب کیونکہ مرد خرچ نہیں کر رہا شادی میں، پلنگ کہاں سے آیا؟ عورت کے پاس سے۔ سامان گھر کا کہاں سے آیا؟ عورت کے پاس سے۔ مرد کے پورے خاندان والوں کو کھلائے عورت۔ پلاٹ کہاں سے آیا؟ عورت کے پاس سے۔ پلسر گاڑی کہاں سے آئی؟ عورت کے پاس سے۔ ہر چیز جب عورت کے پاس سے آئی تو اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا طلاق دینے کا حق، اجازت لینے کا حق، مارنے کا حق، یہ سب اصل میں عورت کو ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ حق مرد کو دیا، مرد نہیں نبھایا، اب عورت کو یہ تمام چیزیں کرنا پڑ رہا، خرچ بھی عورت کر رہی، تو اب یہ پورے حق بھی پھر عورت کو ملنا تھا۔ دیکھو اسلام خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ تمام جو پاور ہے، جو طاقت ہے وہ مرد کو دیا، تو وہ خرچ نہیں کر رہا، عورت خرچ کر رہی، تو اب یہ پورا پاور کس کو ملنا تھا؟ پھر عورت کو ملنا تھا، عورت کو طلاق دینے کا حق ملنا تھا۔ مرد کو کہیں پر جانا ہے تو بھی بیگم کے سامنے، بیگم تھوڑا امی مل کے آتا ہوں، تھوڑا امی کو سلام کر کے آتا ہوں، تھوڑا ہمارے بہنوں کے گھر کو جا کے آتا ہوں، ایسے ہی ہونا تھا۔ پھر اس میں بہت ساری چیزیں ہو بھی رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو بھی رہی ہیں۔ دیکھیے ہم کسی چیز کا پیمنٹ پورا کرتے ہیں تو وہ چیز ہماری ہو جاتی ہے نا۔ آج لڑکی پیمنٹ پورا کر دے رہی، 10 لاکھ روپے دے رہی، اس کے شوہر کو خرید لے رہی اور جہاں چاہے لے کے جا کے چلے جا رہی۔ اب اس کے بعد ساس روتے ہوئے میری بیٹی میرے بیٹے کو کیا پلا دی کی، کیا کھلا دی کی، کیا ہاتھ پھرا دی کی، کیا منتر پڑھا دی کی، چلے گیا میرا بیٹا میرے کو چھوڑ دے گی۔ جاتا کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ پیمنٹ پورا کر دی انہیں، ہر چیز دے دی، ختم، اس لیے خرید لے کے چلے گئی۔ تو یاد رکھو یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کو ہم تبدیل کریں گے تو پھر فیصلے پورے ویسے ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ غلط طریقہ ہے۔ اچھا اس کے بعد اگر سوچنے کی بات ہے تو ایک باپ 20 سال اپنی لڑکی کو پرورش کر کے، پڑھا کے، لکھا کے، اس کے اوپر خرچ کر کے، خدمت کرنے کا طریقہ آپ کو سکھا کے آپ کے گھر کو جب بھیجا تو باپ کے پاس خوشی ہے کہ غم ہے؟ بولیے، غم۔ اور ایک جگہ میں ایک تقریر میں سنا تھا، باپ کے لیے سب سے بڑا غم 2 موقع پہ ہوتا ہے۔ باپ کے لیے سب سے بڑا غم 2 موقعوں پہ ہوتا ہے، ایک اپنے اولاد کا ڈولا اٹھاتے ہوئے، ایک اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھاتے ہوئے۔ باپ کے لیے سب سے خطرناک غم اس کی زندگی کے یہی 2 ہوتے۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اگر اس کے بچے مر جاتے ہیں تو اس کے بچوں کا ڈولا اٹھاتے ہوئے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے باپ کو، اور دوسرا شادی کرتے وقت اپنی بچی کی ڈولی اٹھاتے ہوئے، اپنی بچی کو سسرال میں بھیجتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے باپ بیان نہیں کر سکتا۔ اور کیونکہ مرد رو بھی نہیں سکتا، یہ باپ کا ایک الگ لیکچر ہے، انشاءاللہ موقع ملے تو پھر کبھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ باپ کے جذبات، باپ کے احساسات، باپ کا جو غصہ، باپ کو رونا کیوں نہیں آتا، باپ روتا کیوں نہیں، باپ اپنی تکلیف بیان کیوں نہیں کرتا، مرد یہ تمام چیزیں کیوں نہیں کرتا، اس پر انشاءاللہ ایک الگ لیکچر آپ لوگوں کو میں سناؤں گا کبھی موقع ملا تو یہ تمام تربیت دے کے، سکھا کے، پڑھا کے، لکھا کے آپ کے گھر کو بھیج رہا تو باپ کے پاس تو خوشی نہیں ہے۔ اچھا اور بھیج رہا اس کے بعد، بھیجنے کے بعد باپ کی حالت کیا ہوتی؟ باپ کے پاس تو خوشی نہیں ہے، باپ کے پاس تو غم ہے۔ تو اب شادی کے بعد، یعنی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی چیزیں کیسے بدل جاتی؟ دیکھو شادی سے پہلے آپ کالج کو گئے تھے، اگر باپ فون کر کے بلا لیا بیٹا جلدی گھر کو آ جا، بیٹی گھر کو آ سکتی تھی کہ نہیں آ سکتی تھی؟ بیٹی شادی کو کسی کی شادی میں گئی تھی، بیٹا جلدی گھر کو آ جا، آ سکتی تھی کہ نہیں آ سکتی تھی؟ بیٹی شاپنگ کے لیے چلے گئی تھی، بازار گئی تھی، بیٹا جلدی آ جاؤ گھر کو، آ سکتی تھی کہ نہیں آ سکتی تھی؟ اب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد باپ فون کر کے کیا اپنی بیٹی کو بلا سکتا؟ مجھے آپ لوگ آواز میں جواب دینا بولا، میں خالی منیا ہلا دے رہے، نہیں چلتا ایسا۔ تو یہ باپ کے ساتھ
جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو کل تک باپ کے پاس تھی, فون کرے تو آتی تھی کہیں سے بھی, لیکن آج شادی ہونے کے بعد اب باپ فون کرے تو نہیں آ سکتی, باپ بلائے تو نہیں آ سکتی. تو خوشی باپ کے پاس نہیں ہے, خوشی شوہر کے پاس ہے. جن کے گھر لڑکی جاتی ہے ان کے پاس خوشی ہے. تو جس کے پاس خوشی ہے وہ لوگ دعوت دینا. اسی لیے اسلام کیا بولا کہ 2 خرچے ہیں, ایک مہر دینا, خوشی سے مہر دو لڑکی کو, لے کر چلے جاؤ, پھر لڑکی گھر جانے کے بعد ولیمہ کرو, کیونکہ خوشی تمہارے گھر میں ہے. جس کے گھر میں غم ہے ویسے ہی اس کی بیٹی چلے گئی, پھر اس کے گھر میں اور زیادہ غم زیادہ کرتے ہوئے تم اسی کے گھر سے سامان بھی لے کے چلے جا رہے, اسی کے گھر سے پلاٹ بھی لے کے چلے جا رہے, اسی کے گھر سے جائیداد بھی چھین کے چلے جا رہے, اسی کے گھر سے 1000 آدمیوں کا کھانا بھی چھین کے چلے جا رہے. تو کیا ظلم نہیں ہوگا؟ یہ بہت زیادہ ظلم ہے, بہت زیادہ ظلم ہے. اس لیے اسلام میں یہ جہیز جائز نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد لڑکی جب شوہر کے گھر جاتی ہے کتنے دنوں کے لیے جاتی ہے؟ بولیے نا. ہمیشہ کے لیے جاتی ہے, ہمیشہ کے لیے جاتی ہیں. شوہر کی خدمت کرنے کے لیے جاتی ہیں, سب کی خدمت کرنے کے لیے چلے جاتی ہیں. اور کیا اس کو اس پر تنخواہ ملتی ہے؟ نہیں ملتی. چھٹی ملتی ہے؟ نہیں ملتی. چھٹی بھی نہیں, تنخواہ بھی نہیں, ہمیشہ کے لیے, زندگی بھر کے لیے وہ چلی جاتی ہے. اور اس کے گھر کو یعنی شوہر کے گھر کو آ جاتی ہے, سسرال میں چلے جاتی ہیں. اب وہ جو سسرال میں جا رہی ہے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے, بغیر چھٹی کے زندگی بھر تمہاری خدمت کرنے کے لیے جا رہی ہے. اور اسی سے تم بول رہے کہ آتے آتے سامان بھی لے کے آ جاؤ, آتے آتے ہمارے پورے رشتہ داروں کو کھانا بھی کھلا کے لے کے آؤ, آتے آتے تمہارے ابا کمائے سو پلاٹ بھی لے کے آ جاؤ. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے, یاد رکھو. اس لیے سوچنے کی بات ہے, عقل سے بھی سوچیں گے تو یہ غلط ہے. اگر تمہارے پھوپھی, تمہارے خالہ, تمہارے مامی کوئی تو بھی گھر کو آ رہے, اگر ہم آ رہے جی تمہارے گھر کو بول کے انہوں فون کرے تو کیا کبھی تمہارے پھوپھی سے یہ بولتے پھوپھی آتے آتے تھوڑے چاول لا لو, چادر بھی لا لو؟ بولتے آتے آتے تھوڑا گوشت بھی لا لو, آنے کے بعد بریانی بنائیں گے مگر تم ہی نہیں بولتے. مہمان آ رہے تو خوشی سے ہم ان کا ویلکم کرتے, آنے والوں کو ہم خوشی سے پکا کے بنا کے کھلاتے. اب یہاں الٹا ہو جا رہا, مہمان بن کے نہیں آ رہی لڑکی, تو زندگی بھر کے لیے آ رہی ہے آپ کے گھر میں, ہمیشہ کے لیے آ رہی. پھر اسی سے تم بول رہے کہ الماری لا لو, پلنگ لا لو, بستر لا لو, چمچہ لا لو, بھگونا لا لو. یہ ظلم ہے, یاد رکھو, یہ ظلم ہے. اس ظلم سے ہی بچنا ہے اصل میں ہم لوگوں کو. تو یاد رکھو, کچھ لوگ جو بولتے نا کہ نہیں جی خوشی سے دیے تو لے سکتے نا, اب یہ خوشی کے چوراں بڑے خطرناک رہتے, یاد رکھو. خوشی سے دیے تو لے سکتے نا. اور کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں ہاں لے سکتے, جائز بھی ہے بولتے کچھ لوگ. ہاں اب مجھے بتاؤ, شراب پینے والا خوشی سے پیتا یا تکلیف سے پیتا؟ خوشی سے پیتا. سگریٹ پینے والا خوشی سے پیتا, زنا کرنے والا خوشی سے کرتا, سود لینے والا, سود کھانے والا خوشی سے لیتا. اگر خوشی سے کرنے سے کوئی کام جائز ہوتا تو پھر شراب بھی جائز ہو جانا, سود بھی جائز ہو جانا, پھر زنا بھی اور رشوت بھی, ہر چیز جائز ہو جانا تھا. لیکن یہ جائز کیوں نہیں؟ اور جہیز اور شادی کا کھانا یہ جائز کیسا ہو گیا؟ خوشی کے نام سے ہر چیز جائز نہیں ہوتی, یاد رکھو. اور دینے والا کوئی بھی خوشی سے نہیں دیتا. میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی خوشی سے دیتا ہوں گا. اصل میں دینے والے بھی جو دیتے نا, ہم خوشی سے دے رہے جی بول کے دیتے نا, ان لوگ بھی خوشی سے نہیں دیتے, اصل میں انہوں ڈر کی وجہ سے دیتے. کیوں دیتے؟ ڈر کی وجہ سے. اگر نہیں دیے تو کہیں سلنڈر پھٹ کے میری بیٹی نہ مر جائے, اس ڈر سے دیتا. آج تک آپ لوگ نیوز سنے ہوں گے نا, سلنڈر پھٹا بیٹی جل گئی. سلنڈر پھٹ کے کبھی سانس جلی؟ تو وہ جلتی نہیں, اصل میں جلائی جاتی ہے. اس ڈر کی وجہ سے وہ لوگ خوشی کا نام دے کے دے رہے. جب یہ ڈر ختم کریں گے نا کہ آپ کچھ بھی نہیں دیں گے تب بھی آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں سیف ہے, آپ کی بیٹی کو نہ کبھی تانے ہوں گے, نہ اٹھتے بیٹھتے کچھ بھی نہیں لا لی, ایسے ہی بولنے ستی چاہ جاتی, کتنے بے شرم ہیں تمہارے باپ, کوئی طریقہ بھی نہیں معلوم, کیا بولتے بہت سارے باتیں لیکن ایسے ہی بغیر کچھ بھی دیے کہ اٹھا کے دے دیتے کیا بچی کو, ہماری بڑی بہو اتنا لا لی, انہوں اتنا لا لیے, تم خالی چاہ گئے. ایسے تانے نہیں سننا پڑنا میری بچی کو بول کے وہ بیچارہ خوشی کا نام دے کے ایک ڈر کی وجہ سے جہیز کا سامان دے رہا. کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھا, آج
بہت سارے لوگ، ہمارے علماء بھی، ہمارے خطیب بھی، تقریر کرنے والے بھی صحیح علم نہیں رہے کہ کئی لوگ یہ گراؤنڈ ریالٹی، یہ سماجی مسائل میں علم نہیں رہنے کی وجہ سے غلط جوابات دے رہے۔ ایک آدمی پوچھا جوڑے کی رقم دینا جائز ہے کیا شیخ؟ تو بولے کہ جوڑے کی رقم کیا ہوتی؟ نہیں، جوڑے کی رقم یہ ہوتی کہ لڑکی والے لڑکے کو، لڑکے والے لڑکی کو جو جوڑا خرید کے دیتے شادی کے موقع پر، یہ جائز ہے کیا؟ تو بولے کہ اچھا ایسا خرید کے دے رہے، اگر وہ خوشی سے خرید کے دے رہے تو جائز ہے بول کے بول دیے۔ میں نیچے کامنٹ کرا، شیخ آپ کو نہیں معلوم ہے تو جواب نہیں دینا۔ جوڑے کی رقم کوئی خوشی سے دیتا؟ اگر خوشی سے دینا ہوتا تو وہی جوڑے کی رقم کی جتنی قیمت مسجد کو دے، بولے دیتا کیا کوئی؟ وہی جوڑے کی رقم، وہی جوڑے کسی غریب کو بھی پہنائیں گے دے بولے تو دیتا کیا کوئی؟ سلم ایریاز میں جا کے غریبوں کی مدد کریں گے، دیتا کیا کوئی؟ ارے اپنے رشتہ داروں میں آپ کی سگی بہن کے بچے، آپ کے سگے بھائی کے بچے ہاسپٹل میں شریک ہے، بیماریوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، غریب ہے بیچارے، ان لوگوں کے لیے وہی جوڑے کی رقم کا اتنا اماؤنٹ لے کے آ کے، اتنے ہی پیسے لے کے آ کے ان کی مدد کرو بولے تو کرتا کیا؟ نہیں کرتا۔ یہ اصل میں ہمارے سماج کا ایک رواج بن گیا، رسم بن گیا۔ لوگ کیا سمجھتے کہ یہ ایک بھوت ہمارے دماغوں میں سوار ہو گیا، اور اگر یہ جوڑے کی رقم نہیں دیے تو کل کے دن ہماری بچی کو کیا تانے سننا پڑتا کہ بولے سو ڈر دماغ میں ہے، اس لیے جوڑے کی رقم ہوتی ہے۔ بچی کے شادی کے لیے جوڑے کی رقم بچے کی طرف سے بھی 20, 30, 50 ہزار اور ان کے طرف سے بھی 1,50,000 ہزار، یہ ادلا بدلی ہے۔ یہ اصل میں انہوں دیے ہم دیے، کیوں؟ تمہارے کپڑے تم نہیں خرید سکتے، ان کے کپڑے انہوں نے خرید سکتے کیا؟ ارے مرد تو وہ ہوتا ہے اپنی بیگم کے بھی کپڑے خود خرید کے لے کے جائے، نہیں تمہارے پیسے نہیں چاہیے بول کے۔ تو یاد رکھو یہ جائز ایسا اگر قرار دیں گے خوشی کے نام پہ تو پھر یہ خوشی کے نام پہ ہی گناہیں پھیل رہے ہیں، یاد رکھو۔ اچھا خوشی بولے تو ایک چیز یہ بھی یاد آ گئی مجھے، خوشی سے دینا لینا ہوتا تو پھر بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، یاد رکھو کبھی آپ گاڑی چلائے یا گاڑی میں سفر کرے، پولیس والا جہاں پر روک لیتا، کبھی روک کے پیسے پوچھتا آپ سے، پیسے دے دیے تو چھوڑ دیتا ہوں بول کے بولتا، ہیلمٹ نہیں لگائے، لائسنس نہیں ہے تو گاڑی روک لے کے کیا بولتا؟ پیسے دو چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اس وقت اگر کوئی بولے، یا صرف پولیس والا ہی نہیں بلکہ آپ کون سی بھی آفس میں، خاص طور سے منڈل آفس وغیرہ میں کچھ تو بھی ہم کو کام کرانا ہے، کچھ تو بھی سگنیچر کروانا ہے، تو ایسے موقع پر ان لوگ کیا بولتے؟ بھائی کچھ تو بھی دیو، آپ کا کام ہو جاتا، سگنیچر کر دیتے صاحب۔ اب ہم سوال کرے کچھ تو بھی دو بولے تو کیا بھائی کتنا دینا؟ تو وہاں سے کیا جواب آتا؟ خوشی سے کچھ بھی دے دو بھائی۔ اچھا خوشی سے دے دو بول رہے نا صاحب، ٹھیک ہے بول کے ایک 5 روپے دے دیے تو کیا کام بن جاتا؟ صاحب خوشی سے دیو بولے نا، اے لو ایک 10 روپے لے لو بول کے دے دو، لیتے کیا؟ کام بنتا کیا؟ نہیں بنتا۔ کیوں نہیں بنتا؟ اصل میں جو خوشی سے بولا نا، وہ خوشی کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری خوشی سے نہیں، ہماری خوشی سے دو۔ پولیس والا جو رشوت پوچھ رہا نا، آفیسر جو رشوت پوچھ رہا نا، تمہاری خوشی سے 5 روپے 10 روپے دیے تو نہیں لیتے صاحب، صاحب کی خوشی سے 5,000 10,000 1 لاکھ روپے ہونا، اسی کو رشوت بولتے۔ پھر خوشی سے دینا جائز ہوتا تو پھر یہ خوشی میں 5-10 بھی لے لینا تھا، لیکن نہیں لے رہا، اس کا مطلب یہ رشوت ہے، یہ خوشی سے دینا نہیں ہوتا۔ اور یہ خوشی سے دینے والے ہی آج پورے معاشرے کو برباد کر دے رہے۔ جو لوگ ہمارے پاس ہے بول کے ہم خوشی سے دے رہے بول کے دے رہے نا، یہی لوگ پورے سماج کو برباد کر دے رہے۔ خوشی کے نام پر پیسے والا امیر آدمی اپنی بیٹی کی شادی میں دکھاوے کے لیے 50-50 لاکھ جب خرچ کرتا، تو اسی رواج کو باقی رکھتے ہوئے جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان لوگوں کو بھی مجبوری میں دینا پڑتا۔ انہیں غریب بھی رہے تو ڈیمانڈ کرتا، انہوں دیے نا تم بھی دینا، سب لوگ دے رہے نا تم بھی دینا، بغیر کیسے لے کے جاؤں، بغیر دیے کہ میں کیسے لے کے جاؤں؟ یہ خوشی سے دینے کی وجہ سے یہ رواج، جو رسموں کا، رواجوں کا، یہ جہیز کا، لینے دینے کا، جوڑے کی رقم کا، جہیز کا، یہ جو چل رہا ہے یہ صرف خوشی سے دینے کی وجہ سے، یاد رکھ۔ تو اس لیے خوشی سے دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ سوشل بلیک میل ہے، یہ اصل میں ایک طرح کا سوشل بلیک میل ہے، یاد رکھو۔ یہ خوشی سے دینے والے ہی کئی گھروں کو برباد کر دے رہے، اور یہ خوشی کے نام پر ہی جو لوگ دے دیتے ہیں دوسروں کو دیکھتے ہوئے کہ جٹھانی اتنا دی، ننند اتنا دی، اگر ہم نہیں دیے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اس لیے لوگ
یہ خوشی کے نام پر دے رہے، اصل میں یہ خوشی کے نام پر دینا نہیں ہے، یاد رکھو۔ اگر کسی لڑکی کا باپ یہ کہیں میں باراتیوں کو کھانا بھی نہیں کھلاؤں گا، بیڈ شیٹ بھی نہیں دوں گا، بیڈ دینا تو دور بیڈ شیٹ بھی نہیں دوں گا، اسٹیل کا پورا سامان تو دور ایک چمچہ بھی نہیں دوں گا، پلاٹ تو دور 1000 روپے بھی نہیں دوں گا، اب ایسی لڑکی کا شادی ہونے کے چانسز، ایسے باپ کی بیٹی کے شادی ہونے کے چانسز کتنے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ 100%، 50% یا زیرو؟ زیرو، بالکل زیرو ہے۔ اگر کسی کا باپ یہ بولے کہ میں بیڈ شیٹ بھی نہیں دوں گا، چمچہ بھی نہیں دوں گا، 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، ایسے لڑکیوں کا نکاح ہونا ناممکن کی طرح بن گیا ہے۔ 0% ہو رہا کچھ الحمدللہ، دین سمجھ کے کچھ لوگ الحمدللہ سنت طریقے پہ نکاح بھی کر رہے ہیں، نہیں بول کے نہیں، 1% ہو سکتا ہے۔ ایسے نکاح میں بھی الحمدللہ کئی پڑھا چکا ہوں جس میں 1 روپیہ بھی نہیں لیا گیا، 1 چمچہ بھی نہیں لیا گیا، ماشاءاللہ ہو رہے نکاح، بہت کم ہو رہے۔ تو کیا بول رہے تھے اصل میں؟ دیکھو، اگر کسی کا باپ یہ کہیں کہ میں جہیز نہیں دوں گا، 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، بیڈ شیٹ بھی نہیں دوں گا، نہ 1 روپیہ، نہ سامان، نہ کھانا، تو اس کے نکاح ہونے کے 0% چانسز ہے، 1% بھی چانسز نہیں ہے، 2% بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف کوئی دوسرا ایک رشتہ ہے جس میں 1000 آدمیوں کی دعوت بھی ہو جاتی، جہیز بھی منہ مانگا مل جاتا، جو منہ مانگے وہ پیسے بھی مل جاتے، تمام خواہشات بھی پورے ہو جاتے، تو پھر اس کی شادی ہو جا رہی ہے۔ تو اب یہ آپ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھو، ایک طرف جس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ملنے والا، نہ گاڑی، نہ سونا، نہ پلاٹ، نہ چاندی، نہ جہیز کا سامان، نہ رشتہ داروں کے لیے کھانا، کچھ بھی نہیں ملنے والا، اس کی شادی نہیں ہو رہی، نہ کے برابر۔ دوسری طرف پیسے بھی مل رہے، پلاٹ بھی مل رہا، سونا چاندی بھی مل رہے، گاڑی بھی، 1000 آدمیوں کی دعوت بھی مل رہی، حالانکہ دونوں بھی لڑکیاں ہیں۔ تو اب اس کا مطلب اس سے نکاح نہیں ہو رہا اور اس سے نکاح ہو جا رہا، اس کا مطلب لڑکی سے نکاح ہو رہا یا لڑکی کے مال سے نکاح ہو رہا؟ تو اس میں لڑکیوں کی کیا عزت رہی پھر؟ اصل میں یہ جہیز میں اصل میں یہ لڑکیوں کی بے عزتی ہے۔ اچھا، ایک آدمی 10 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہا اور وہ بول رہا کہ دیکھو میرے لیے لڑکی ایسی گوری رہنا، لمبی رہنا، دبلی رہنا، ایسی رہنا، ویسی رہنا، بول کے جو بول دیا، اب فوراً ایک دوسرا رشتہ بھی آیا، 10 کے جگہ 15 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن لڑکی تھوڑا کالی ہے، بولو نکاح کس سے ہوگا؟ 15 لاکھ والے سے ہوگا۔ اس کا مطلب ادھر 5 لاکھ بڑھ گئے تو کالی بھی چل جاتی ہے، 5 لاکھ بڑھ گئے تو بدصورت بھی چل جاتی ہے، 5 لاکھ بڑھ گئے تو ان ایجوکیٹڈ بھی رہے تو چل جاتی، 5 لاکھ اگر بڑھ گئے تو کیسی بھی رہے تو چل جاتی۔ اس کا مطلب ویلیو کس کا ہے؟ اہمیت کس کی ہے؟ پیسوں کی ہے، لڑکیوں کی نہیں ہے۔ تو اس میں اصل میں یہ بے عزتی ہے جو لڑکیوں کو آج جہیز کے نام سے خریدا جا رہا ہے، جہیز کے نام پہ جو بیچا جا رہا ہے، جہیز کے نام سے جن لوگوں کا نکاح ہو رہا ہے، اس میں لڑکیوں کی بے عزتی ہے، یاد رکھو۔ اچھا، اب جلدی کر کے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں میں، وہ یہ ہے سنت طریقہ جو شادی کا ہے، اس میں پوری شادی میں صرف 2 خرچے ہیں۔ جو اسلامی نکاح ہے اس میں صرف 2 خرچے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا خرچہ کون سا؟ مہر دے گا، مہر، لیکن مہر کون دے گا؟ لڑکی لڑکے کو دیتی، لڑکا لڑکی کو دیتا؟ لڑکا لڑکی کو دیتا، یہ مہر کا پیسہ، ایک خرچہ۔ دوسرا خرچہ کون سا؟ ولیمے کا، ولیمے کی دعوت ہوگی پوری شادی میں صرف ایک، نہ رسم کی ہوگی، نہ منجے کی ہوگی، نہ پنجے کی ہوگی، نہ جمعگی کی ہوگی، نہ ہلدی کی ہوگی، نہ مہندی کی ہوگی، نہ نمک کی ہوگی، نہ ہلدی کی ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی، صرف دعوت ایک ہی ہوگی۔ وہ کون سی؟ ولیمہ کی دعوت ہوگی۔ اور ولیمہ کی دعوت بھی کون دے گا؟ لڑکا لڑکے والے دیں گے، اور وہ لڑکے والے بھی جو دیں گے اس میں بھی لڑکے کے جو ولیمہ کی دعوت ہے اس میں بھی ایک 3 شرط ہے۔ اس میں سے پہلی شرط اسراف نہیں ہونا، پہلی شرط۔ کوئی بھی دعوت ہے، خاص طور سے ولیمہ کی دعوت ہے، تو اس میں اسراف نہیں ہونا، اسراف کا مطلب فضول خرچی نہیں ہونا۔ دوسری شرط ریاکاری، دکھاوا نہیں ہونا۔ تیسری شرط اس ولیمہ کی دعوت میں صرف امیر لوگ ہی آئیں اور غریب لوگ نہ آئیں، ایسی دعوت بھی نہیں ہونا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جاتا، غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔
تو ولیمہ کے دعوت کے بھی 3 کنڈیشنز بولو. پہلا کنڈیشن کیا ہے؟ اسراف، فضول خرچی نہیں ہونا. ایک ڈش سے کام چل جاتا تو 10 ڈش اسراف ہو گئے. ایک میٹھے سے کام چل جاتا وہاں پر 10 میٹھے آ گئے تو یہ اسراف ہو گیا، فضول خرچی ہوگی. ٹھیک ہے. اب دوسرا کنڈیشن ریا، دکھاوا نہیں ہونا. حالانکہ آج پورے دعوت میں دکھاوے کے چھوتے، اتنے قسم کے پکوا کے ایسے اتنے قسم کے پکوان پکا کے، ایسا سجا کے، ایسے ڈیکوریشن، ایسے لائٹنگ لگا کے، لوگاں کھا کے ماشاءاللہ کیا ہے جی دعوت بولے تو خوش ہو جاتے. ریاکاری ہے، دکھاوا ہے صرف. ٹھیک ہے. لیکن ماشاءاللہ ریسنٹلی میں 2 نکاح میں، اصل میں نکاح میں جاتا نہیں، ولیمہ میں گیا، میرے کو دل سے خوشی ہوئی، دل سے خوشی. واللہ میں بول رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں میں. حالانکہ میں صرف تحقیق کر کے، معلوم کر کے، سنت طریقے پہ جائز نہیں لے کے اگر کوئی کر رہا تو ہی ان کے ولیمہ میں جاتا ہوں. اس کے علاوہ میں کسی کے ولیمہ میں جاتا بھی نہیں، میں بھی نہیں جاتا ہوں، میرے گھر والے بھی نہیں جاتے. لیکن ریسنٹلی 2 نکاح میں گیا، جو ایسا سمپل کھانا کھا کے آیا، دل سے خوشی ہوئی، دل سے دعا دے کے آیا میں. حالانکہ جو جہیز نہیں لے کے بھی نکاح کرنے والے بڑے بڑے فنکشن ہال میں 10 قسم کے پکوان پکا کے جو لوگ کھلاتے، کھاتے ہوئے ایک دل سے گھٹن ہوتی تھی، تکلیف تو ہوتی تھی. اللہ کیوں ایسا کر رہے یہ لوگ؟ سنت طریقہ بولے لیکن پھر بھی اتنے پکوان کیوں تو بھی پکائے ہوں گے بولے، سو ایک تکلیف ہوتی. اور وہ پکوان، وہ تمام چیزیں دیکھ کے اللہ غریب ایک طرف مر رہا ہے، ایک طرف رو رہا ہے، ایک طرف بلک رہا ہے، یہ امیر اتنے پکوان پکا کے فضول خرچی کر رہا بول کے ایک تکلیف ہوتی. لیکن ریسنٹلی شاید ایک 8 دن پہلے ایک نکاح میں گیا، ایک ولیمہ میں گیا. جانے کے بعد دیکھا ایک ہی سالن ریڈ چکن، پہلے اس کے ساتھ روٹی لا کے دے دیے، روٹی کھانے کے بعد پھر وائٹ رائس لے کے آ کے رکھ دیے. بس سالن ایک ہی، اسی سے روٹی کھا لو، اسی سے کھانا کھا لو، چلو. ایک میٹھا. دل سے خوشی ہوئی مجھے ماشاءاللہ، کتنے سالوں کے بعد اتنا سادہ ولیمہ میں دیکھ رہا ہوں، فضول خرچی سے بچتے ہوئے. اور 6 مہینے پہلے ایک نکاح میں گیا تھا، جس نکاح کو میں خود پڑھایا، میرے دوست کی بیٹی کا نکاح. اس میں بھی صرف بریانی تھی، اس میں تو روٹی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف ایک ہی چکن بریانی لائے، دے دیے، چکن بریانی کھا لیے. شاید میٹھا رہتا ہوں گا بلکہ انتظار کرے لوگ، میٹھا بھی نہیں دیے. میں خود جا کے جمعہ کا خطبہ دیا، میں خود جا کے نکاح بھی پڑھا دیا، میٹھا بھی نہیں، صرف ایک چکن بریانی کھلا دیے، اٹھا دیا. الحمدللہ. اس گاؤں کے لوگوں کو بھی انہوں نے شادی کی دعوت نہیں دیا انہوں ماشاءاللہ. اس میں میرے کو ایک دل سے خوشی نکلی، دل سے اس لڑکی کو، اس لڑکی کے باپ کو میں دعا دے کے آیا ماشاءاللہ، یہ ہونا آج بول کے. حالانکہ کوئی غریب فقیر کچھ بھی دکھ نہیں ہوں گا بھائی، اس لیے ایسے لوگ نہیں ہیں ماشاءاللہ، اچھے خاصے لوگ تھے. وہ چاہے تو وہ بھی 4-5 قسم کے پکوان پکا کے کھلا سکتے تھے، لیکن ایسے پکوان کی، ایسے کھانے کی ضرورت ہے. دماغ سے اگر ایک چیز نکال دو، لوگاں کیا سمجھتے، ہر چیز آسان ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے لیے. تو ہم ولیمہ کے بارے میں بھی بولے، اسراف نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، صرف امیر لوگوں کو بلائے اور غریبوں کو نہ بلائے، ایسا ولیمہ غلط ولیمہ ہے. ٹھیک ہے. شان و شوکت کے لیے، اپنا سٹیٹس بتانے کے لیے اس طرح کی دعوتیں جو دیتے ہیں وہ غلط ہیں. اب اس میں اگر ہم لوگ مثال بھی دے کے سمجھیں گے، آپ اگر کبھی گاڑی خرید رہے، آپ کوئی بائک خرید رہے، آپ کوئی کار خرید رہے، آپ بائک خریدنے کے بعد 100 کلومیٹر دور جا کے آپ کے بھابھی کے بھائی کو سویٹ دے کے آتے کیا؟ 50 کلومیٹر جا کے جتنے بھی رشتہ دار آئے ہیں، 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 150 کلومیٹر جا کے سب لوگوں کو انویٹیشن دے کے آتے کیا؟ میں گاڑی خرید لیا بول کے؟ نہیں نا. گاڑی آپ کی ضرورت تھی، آپ خرید لیے، ہو گیا الحمدللہ، ختم. آپ کے قریبی کچھ تو بھی گھر والے ہیں تو ان کو سویٹ کھلا دیے. ارے نکاح بھی اسی طرح ضرورت ہے، آپ نکاح کر لیے، ہو گیا، بات ختم. اس کے لیے لوگ کہاں کہاں تک چلے جاتے، بیوی کے، بہن کے، شوہر کے، سالے کے گھر کو جا کے انویٹیشن کارڈ دے کے آتے. کون کی کیا ہے کہ انہیں کیا سمجھتا، انہیں کیا سمجھتا، یاد کر کر کے انویٹیشن کارڈ جا کے دے کے آتے. غلط ہے. لوگ واٹس ایپ پہ پوری جماعت کو دعوت، پوری جماعت کے لوگوں کو دعوت، فلاں صاحب کی بیٹی کا نکاح، فلاں صاحب کے بیٹے کا نکاح، آپ اس جماعت کے ہیں تو سب کے لیے فنکشن ہال میں دعوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ ایک چھوٹا شہر تھا، کبھی اللہ کے رسول اپنی بیٹی کی شادی میں پورے مدینہ کے لوگوں کے لیے دعوت ہے آ جاؤ بول کے نہیں بلائے. کوئی صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میری بیٹی عائشہ کا نکاح ہے، مدینہ کے پورے لوگ آ جاؤ بول کے نکاح کی دعوت نہیں دیے، ولیمہ کی دعوت بھی ایسا نہیں دیے، پورے شہر کے لوگ آ جاؤ بھائی سب کے لیے دعوت ہے بول کے. آج شادی کی دعوت ہم دے رہے ایسا، سب کو بلا کے واٹس ایپ گروپا میں روکے ڈال دیتے ہوئے، کتنے کانٹیکٹس ہیں، کتنے دوست ہیں، سب آ جاؤ. خرچہ کتنا بھی ہوا کوئی بات نہیں، بعد میں سودی قرضے ادا کر لیں گے نا، کوئی بات نہیں. تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد
نکاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ سب چیزیں تو یاد رکھ لیے. اب یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہیں. نکاح کے لیے صرف 4 چیزیں ضروری ہیں. صرف 4 یاد رکھ لو. یہ 4 چیزیں جمع ہو گئی, کہیں پر بھی نکاح ہو جاتا, کبھی بھی نکاح ہو جاتا. پہلی چیز, نکاح کے لیے لڑکا لڑکی راضی رہنا. لڑکا لڑکی راضی رہنا. زبردستی نکاح لڑکی کا بھی نہیں ہو سکتا, پسند نہیں ہے سو نکاح لڑکی کا بھی نہیں ہو سکتا, لڑکے کا بھی نہیں ہو سکتا. دوسرا, لڑکی کے لیے ولی ہونا. ولی یعنی لڑکی کا باپ, بھائی, چاچا, ماموں, تایا, کوئی تو بھی رہنا. بغیر کسی ولی کے لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا. 2 گواہ رہنا. گواہ کوئی بھی مسجد میں آئے سو مصلی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی مسلمان مرد, 2 گواہ رہنا بس. چوتھی چیز, مہر طے ہونا. مہر نقد دے دو, بہت اچھی بات ہے, نہیں دے سکتے کوئی بڑی رقم ہے بعد میں دے دو ادھار, لیکن دینا ہے, لیکن مہر طے ہونا. یہ 4 ہی کنڈیشن صرف. اگر یہ 4 کنڈیشنز یہاں پورے ہو رہے تو ابھی بیان کے بعد کسی کا نکاح کرنا ہے یہیں پر ہو جاتے, دونوں دلہا دلہن میاں بیوی بن کے چلے جا سکتے. مثال دے رہا ہوں میں, اگر ادھر جینٹس ہوتے ادھر لیڈیز ہوتے, اگر بیان میں آئے, سمپل بیان میں آئے, کوئی نیت نہیں تھی, نکاح کی کچھ بھی نہیں تھی, لیکن اگر لڑکی کو لڑکا پسند ہے, لڑکے کو لڑکی پسند ہے, ماں باپ بھی پسند ہے, لڑکی کی طرف سے باپ بھی راضی ہے, لڑکی آتے وقت بولی ابا فلاں لڑکے سے نکاح, انہوں بھی آ رہے اجتماع میں, میں ان سے نکاح کر لیتی, یا نہیں تو بات چیت ہو گئی, پہلے ایک دوسرے کو پسند کر لیے, خالی لڑکی کا باپ ادھر راضی ہے, اجتماع میں آئے سو 2 مرد بیٹھے ہوئے, ان لوگ کھڑے ہو گئے گواہ بننے کے لیے, مہر طے ہو گیا. اگر کوئی اٹھ کے خطبہ پڑھا دیے, خطبہ نہیں بھی پڑھا دیے تو کوئی خطبہ پڑھانا بھی ضروری نہیں ہے, معلوم ہے, صرف یہ بول دیا باپ کے ٹھیک ہے میں میری لڑکی کا نکاح تمہارے سے دے دیا جی, لے کے چلے جاؤ بول کے اگر بول دیا تو نکاح ہو جاتا, ختم. اتنا سمپل نکاح. اس کے لیے رسم رواج, روخا, شادی کارڈ, فنکشن ہال, دعوت, یہ وہ, آہران کے کپڑے, میک اپ, ہزاروں کے کپڑے, کچھ بھی کیا بھی ضرورت نہیں ہے جی. خالی یہ 4 چیزیں ہو گئے تو اب بھی نکاح ہو جاتا. ٹرین میں جاتے جاتے نکاح ہو جاتا, ہیلی کاپٹر میں جاتے جاتے ہو جاتا, ہوائی جہاز میں ہو جاتا, بس میں ہو جاتا, اسکول میں ہو جاتا, کالج میں ہو جاتا, بس اسٹینڈ میں بھی ہو جاتا نکاح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں ہو گیا نکاح, معلوم ہے, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سفر میں چلتے چلتے راستے میں نکاح ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے لوگو تمہارے پاس کیا کیا ہے, ٹفن لے کے آؤ. کسی کے پاس روٹی کے ٹکڑے تھے, کسی کے پاس گھی تھا, کسی کے پاس پنیر, شہد, جو بھی تھا اس زمانے میں, سب لوگ لے کے آئے, ایک جگہ جمع کرے, سب کو ملا کے ملیدہ بنا دیا. اے لوگو یہ میری طرف سے ولیمہ ہے, سمجھ کے کھا لو بول دیا اللہ کے رسول, ہو گیا ختم. سفر میں نکاح, سفر میں ولیمہ. اتنا آسان نکاح تھا جس کو آج ہم بوجھ بنا لے کے 50 لاکھ اڑا دے کے خرچ کر لیتے ہوئے, ایک تو پوری قوم غریبی میں, اور جو نقصانات میں پہلے گنایا وہ سب نقصانات بھی ہو رہے ہیں, یاد رکھو. اب اصل میں اسلام کیا چاہتا معلوم ہے, سمپل ایک ورڈ میں بولنا بولے تو شادی کے بارے میں, اسلام یہ چاہتا ہے کہ زنا مشکل ہو جائے, نکاح آسان ہو جائے. یہ اسلام چاہتا, بس نکاح اتنا آسان ہو جائے کہ اس معاشرے میں زنا مشکل ہو جائے. کسی معاشرے میں اگر 500 روپے دینے سے زنا ہو سکتا تو شادی 500 سے بھی کم میں ہونا, یہ اسلام چاہتا. اب یہ میں جو 4 کنڈیشن بولا, اس میں 500 روپے کی تو بھی ضرورت ہے کیا؟ بولو جی, 500 کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس کپڑے میں لڑکی ہے, جس کپڑے میں لڑکا ہے, ویسے ہی جا سکتے دلہن دلہا بن کے, کوئی ضروری نہیں ہے. اتنا آسان نکاح ہے, اس کو آج ہم مشکل بنا لیے. یاد رکھو, بہرحال پوری بات ایک طرف. اب اس برائی کو روکنے کا جو طریقہ ہے, کیسے روکیں گے, کیسے روکیں گے؟ صرف تقریریں کرنے سے نہیں رکتا. بہت ہوگی تقریراں, جہیز پہ بہت بولتے ہیں. مول صاحب ادھر ممبر پہ ٹھہر کے تقریر بھی کرتے, اور کون تبھی صبح کو شادی کی دعوت ہے بولے تو مول صاحب پہلے بھاگتے. اب انہوں جا کے کھا رہے نا جی, جب ہمارے عالم جا کے کھا رہے, ہمارے مول صاحب کھا رہے, ہم کہیں کو نہیں کھانا بول کے ان کو دیکھ کے ان کو دلیل بنا کے پورے لوگاں چلے آتے. ادھر بیان کرنے والے باجیاں بڑے بڑے مدرسے میں پڑھ کے تقریراں کرتے بچیاں, جب اس کی شادی رہے تو وہ پورا دھوم دھام جہیز لینا دینا, میک اپ, ویڈیو سب رہتا. ارے تو بیان کرنے والی بچی, اس کی شادی ایسی ہوئی, ہم کیا ہے اس کے مقابلے میں, ہم اس سے بھی زیادہ کر لیتے بول کے ان لوگاں کر لیتے. اس کو دلیل بنا رہے, حالانکہ نہ اللہ کے رسول کو دیکھ رہے, نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے, نہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے, کسی کو بھی دلیل نہیں دیکھ رہے. دلیل آج کے زمانے میں کون سے مول صاحب ہے, کون سے باجی ہیں, کون سی تقریر کرنے والی لڑکی ہے, انہیں کیسا کری نکاح, انہیں جب کر سکتی تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, یہ ہمارے لیے دلیل بن گئی. کچھ لوگ ہم بولتے, ایک بڑی اہم بات میں بھول گیا, ہمارے بڈھیاں کو کچھ بھی نہیں معلوم, کلمے کا ترجمہ پوچھے تو بھی نہیں معلوم.
बुढ़िया को आज अक्सर कलमे का तर्जुमा पूछे तो नहीं मालूम, लेकिन ये एक बात बराबर मालूम, शादी में जहेज नहीं लेना जी, नानी नहीं ले तुम्हें, बोले तो क्यों रे नखरे कर रहा की। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को भी अल्लाह के रसूल जहेज दिए। फातिमा की शादी में भी जहेज था, तेरे को मालूम की, पूछ जाके तेरे मुल्क साहब को। बहुत सारे बूढ़ी लोगों को ये बोलते हुए सुना। असल में फातिमा की जहेज कैसी थी मालूम है? फातिमा का जो जहेज था ना, लोग आज बोलते फातिमा का जहेज, फातिमा का जहेज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उस जमाने में बहुत बड़े मालदार घराने में देते थे अपनी बेटी को, लेकिन अल्लाह के रसूल किसको दिए? अली रजी अल्लाह अन्हु। इतनी चहीती बेटी, इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा से। फातिमा जब आती तो अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे, बोसा देते थे, अपना चादर बिछा के अपने बाजू में बिठाते थे। अल्लाह के रसूल दावत दे रहे मक्के के गलियों में, कोई मिट्टी डाल दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को आए तो सर पे से वो मिट्टी धूल वो कंकरों को साफ करते हुए बेटी रोती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत थी उस बेटी से, उस बेटी को निकाह करके दिए तो कोई मालदार आदमी को नहीं दिए, हालांकि मालदार नहीं थे ऐसा भी नहीं था। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहुत मालदार साहबा भी थे, लेकिन अल्लाह के रसूल दिए तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो कौन से अली है मालूम है? कैसी हालत थी उनकी मालूम है? जिस दिन उनका निकाह हो रहा उस दिन उनके लिए रहने का कमरा नहीं है मालूम है, रहने का घर का इंतजाम नहीं है जिस दिन निकाह हो रहा था। और अल्लाह के रसूल बोले, अय अली तेरे पास क्या है, अय अली तेरे पास क्या है महर में देने के लिए? जहेज नहीं पूछा गया वहां पर, अली रजी अल्लाह तआला नहीं पूछे तुम्हारी बेटी को दे रहे ना अल्लाह के रसूल, जहेज में क्या देते हैं? कोई प्लाट, कोई ज़मीन, कोई जायदाद, कोई सोना, कोई चांदी, कोई गुलाम, कुछ तो भी दो। नहीं पूछे। मेरे भी कुछ ख़ानदान वाले हैं, कम से कम शादी की दावत तो भी दो। अल्लाह के रसूल मेरे कुछ करीबी रिश्तेदारों को ला लेता हूँ, शादी की दावत तो भी करो। नहीं बोले। अल्लाह के रसूल उल्टा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछे, अय अली तेरे पास क्या है महर में देने के लिए? क्योंकि शादी में दो खर्चे, पहला खर्चा महर का, वही महर पूछे अल्लाह के रसूल। अली रजी अल्लाह अन्हु बोले, अल्लाह के रसूल मेरे पास क्या है आप तो जानते हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। बोले अच्छा, जो ज़िरा है, जैकेट, इस तरह का जो जैकेट होता ना, जंगों में दुश्मनों के तलवारों से बचने के लिए जो जैकेट पहना जाता, लोहे का रहता, वो तीर और तलवार से बचाने के लिए, वो जैकेट है ना तुम्हारे पास, जंग में पहनते थे ना तुम, वो जाओ बाजार में बेचो, जाओ उसमें से जो पैसे आते वो लेके आके दे दो। अली रजी अल्लाह तआला निकले वो जैकेट बेचने के लिए, रास्ते में उस्मान रजी अल्लाह तआला मिले। अल्लाहु अकबर, क्या सहाबा थे हमारे, उनकी मोहब्बत क्या थी। अगर उनके वाक़यात, उनके दिल, उनके अखलाक, उनकी ज़िंदगियाँ कभी महसूस करे तो दिल पिघल जाता। क्या मोहब्बत थी उनकी। बोले कि अली कहाँ जा रहे तुम? बोले कि मैं निकाह करने वाला हूँ। महर पूछे, अल्लाह के रसूल मुझसे महर पूछे क्या देते? बोल के जैकेट बेचने के लिए जा रहा हूँ बाजार में, कुछ भी नहीं है मेरे पास। उस्मान रजी अल्लाह तआला मालदार थे। बोले अली ठीक है, दूसरों को क्या बेचते, वो मुझे ही बेच दो, मैं देता हूँ पैसे। पैसे दे दिए, जैकेट हाथ में ले लिए। फिर उसके बाद अली रजी अल्लाह तआला जैसे ही वापस होने के लिए मुड़े तो बुलाए, अली ये मेरी तरफ से तोहफा है, ले लो। ये जैकेट भी तोहफे, तुम्हारी शादी है ना, मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, ले लो, ये ले लो, तो ये भी रख लो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, ले लो। एहसास भी नहीं दिलाए। देखो अगर ऐसा भी हो सकता, जैकेट क्यों बेच रहे जी, मेरे पास है ना, मैं पैसे देता हूँ, मैं कर्जा देता हूँ, उधार देता हूँ, रख लो। नहीं बोले। एहसास भी नहीं होना साथी को, बोल के कितने बेहतरीन अखलाक। खरीद लिए, फिर उसके बाद फौरन बोले कि ये मेरी तरफ से तोहफा है, अली लेके चले जाओ। हमारे जैसे दिखावे के तोहफे नहीं थे वहाँ, फोटोओं के सामने ठहर के ऐसा देख के फोटो खींच लेने के तोहफे नहीं थे। फौरन दे दिया, अली लेके चले जाइए। भी पैसे भी दे दिए, जैकेट भी दे दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके वो पैसे दे दिए अली रजी अल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैसे लिए, उसी पैसे से घर के सामान का इंतज़ाम करे। किसके पैसों से? अली रजी अल्लाह ताला के पैसों से घर के सामान का इंतज़ाम करे। अगर कोई फातिमा का जहेज अगर बोलती ना, आज कोई भी अगर बोलता कि फातिमा का जहेज जैसा था वैसा जहेज दो, तो बोलना जो दूल्हा है उसका एटीएम कार्ड दो और चलो हर शॉपिंग मॉल में जो पसंद करते वो हम दिलाएंगे, या दूल्हे के एटीएम कार्ड से, दूल्हे के पैसों से दूल्हे का घर का सामान खरीद के देंगे। यही करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली रजी अल्लाह ताला उनके पैसों से सामान खरीद के दे दिए। बस उसी दिन सहाबा मिलके चार तरफ चार
کھجور کے تنے لے کے آ کے لکڑیاں گاڑ دیے, اوپر سے کچھ چادر وغیرہ ڈال دیے, روم بھی بن گیا, اسی دن نکاح بھی ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا دنیا میں سب سے زیادہ عزت دار بیٹی تھی, وہ سب سے زیادہ عزت والی بیٹی, پورے کائنات کے امام کی بیٹی, انبیاء کے سردار کی بیٹی کا نکاح ایسا ہو رہا, اس سے بھی زیادہ عزت والی ہماری بیٹیاں بن گئی ہے آج. اور اللہ کے رسول کو کلچر نہیں معلوم تھا, اللہ کے رسول کو طریقہ نہیں معلوم تھا, اس لیے کرے نعوذ باللہ. آج لوگ کلچر کے نام پہ, طریقے کے نام پہ ایسی ایسی چیزیں سجا کے 50-50 لاکھ اڑا دے رہے شادیوں میں. اللہ کے رسول سے بھی زیادہ کلچر معلوم ہے سو لوگ ہمیں ہیں, اللہ کے رسول سے بھی زیادہ عزت والے ہم لوگ ہیں. ہم لوگ دنیا کی چیزوں میں یا لائٹنگوں میں یا چمک دھمک میں عزت ڈھونڈ رہے, اس لیے ذلیل ہو رہے, کافروں کے ہاتھوں سے مارے جا رہے, کٹے جا رہے. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے تھے, اگر ہم لوگ اسلام کے علاوہ کسی دوسری چیزوں میں عزت تلاش کریں گے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا. بولے وہ ذلیل اسی لیے ہو رہے ہم لوگ آج. کپڑوں میں عزت, فنکشن ہالوں میں عزت, 10-15 قسم کے کھانوں میں عزت, لوگ واہ واہ کرنا, سٹیجوں پہ عزت, ویڈیو کیمرہ میں عزت. اللہ کے رسول کی بیٹی کا طریقہ نہیں معلوم. تو یہ ہے شادی اور شادی کا طریقہ. جو آخری بات میں بولنا تھا جو بھول گیا, کیسے روکیں گے اب اس کو؟ تقریروں سے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں, بہت کم سن رہے ہیں, الحمدللہ سمجھ رہے, کچھ لوگ ٹھان کے بیٹھ جا رہے اور ان کی نکاح ہو رہے بھی سادہ سیدھا ماشاءاللہ. جو لوگ اللہ سے سچی نیت رکھتے, کئی لڑکیوں کو دیکھا میں ماشاءاللہ, کئی لڑکیوں کو بھی دیکھا, شیخ ہم کریں گے تو سنت طریقے پہ, جو ہم سے جہیز نہیں مانگتا, کھانا نہیں مانگتا, فنکشن ہال میں نکاح نہیں کرتا, سنت طریقے پہ جو کرتا اسی سے ہم نکاح کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. اللہ سے گڑ گڑائی, روئی, مانگی, اللہ تعالیٰ ایسے رشتے لایا. ایسی لڑکیوں کے الحمدللہ نکاح ہوئے بھی ماشاءاللہ, ایسے لڑکیوں کے نکاح ہوئے بھی, ایسے لڑکوں کے بھی نکاح ہوئے. لیکن جن لوگ چور دروازے کھول کے رکھ لیتے نا, دیکھیں گے تھوڑا, اگر رشتے آئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو کس کو تو بھی دے دیں گے, کیسا بھی دے دیں گے. راضی رہے رحمان, ناراض نہ ہو شیطان. رحمان بھی راضی رہنا, شیطان بھی ناراض نہیں ہونا بول کے تھوڑا ادھر ادھر رہتے نا, ایسے لوگوں کو ایسے رشتے مل جاتے, پھر تھوڑے بے دین, تھوڑے دیندار. ارادہ کرے, نیت اچھی رکھے, ویسا رشتہ ضرور مل جاتا.